سرخ بلب کسی انڈسٹری کی سیر کا ان کے لیے یہ پہلا موقع تھا اور یہ موقع زبردستی پیدا کیا گیا تھا۔ ان دنوں رابرٹ انڈسٹری کی ملک میں بہت دھوم تھی۔ اس کی مصنوعات بہت مشہور اور مقبول ہو رہی تھیں اور حیرت کی بات یہ تھی کہ اس انڈسٹری نے یہ ترقی صرف چند سال میں حاصل کی تھی۔ چند سال پہلے تک تو کوئی شخص رابرٹ انڈسٹری کا نام تک نہیں جانتا تھا اور یہ انڈسٹری ان کے شہر سے صرف 20 میل دور واقع تھی۔ ایسے میں فرزانہ کے ذہن میں سب سے پہلے اس انڈسٹری کو دیکھنے کا خیال آیا۔ اس نے محمود اور فاروق سے آج سے چند دن پہلے سونے سے پہلے کہا، ہم جب بھی کہیں سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں کوئی نہ کوئی کیس ہمارے پلے پڑ جاتا ہے، تفریح دھری کی دھری رہ جاتی ہے اور ہم منہ لبروتے ہوئے واپس لوٹ آتے ہیں، لہٰذا کیوں نہ اس بار رابرٹ انڈسٹری کی سیر کی جائے، ذرا دیکھیں تو صحیح اس کی مقبولیت کا راز کیا ہے۔ چند سالوں میں اس تجارتی ادارے نے اتنی ترقی کس طرح سے کر لی، ہمارے ملک کے اداروں نے جو کہ 30 سال میں بھی نہ کی، آخر غیر ملکی ادارہ ہمارے ہاں کیوں اس قدر مشہور ہو گیا؟ ہم اپنے ملک کے لوگوں کو ترقی کا وہ طریقہ کیوں نہ بتائیں جو انہوں نے اختیار کر رکھا ہے، اور یہ ہم اسی وقت بتا سکتے ہیں جب ہم اسے اندر باہر کے عموم پرکھ کر دیکھ لیں۔ وہاں کس طرح کام ہوتا ہے، مزدوروں کا کس قدر خیال رکھا جاتا ہے، نہانے کے صابن، کپڑے دھونے کا پاؤڈر اور ماچس وغیرہ تیار کرنے میں وہ کس قسم کا خام مال تیار کرتے ہیں۔ فرزانہ نے کہا، کہیں تم آج کل کوئی تجارت شروع کرنے کے موڈ میں تو نہیں ہو؟ فاروق نے سوال کیا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں اس قدر تیزی سے ترقی حاصل کرنے کا راز کیا ہے؟ اس نے جواب دیا۔ میں تمہیں یہیں بیٹھے بتا دیتا ہوں، محمود بولا۔ لیکن تم تو لیٹے ہوئے ہو، فاروق کے منہ سے نکلا۔ چلو لیٹے ہوئے ہی بتا دو۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے ملک کے لوگ ایمانداری میں یقین نہیں رکھتے، صحیح چیز نہیں بناتے، جبکہ غیر ملکی کمپنیاں صحیح چیز بالکل صحیح بناتی ہیں، مال کھرا استعمال کرتی ہیں، لہٰذا وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، محمود نے جواب میں کہا۔ اس طرح تو کچھ دوسری غیر ملکی کمپنی بھی ہمارے ملک میں کام کر رہی ہیں، لیکن رابرٹ انڈسٹری نے تو ضرورت سے زیادہ ہی تیز رفتاری سے ترقی کر لی ہے اور اس کی وجہ ہم یہاں بیٹھے بٹھائے نہیں جان سکتے، فرزانہ نے ناک پھول کر کہا۔ تو پھر چلو کسی روز دیکھ آئیں اسے، محمود نے ہار مانتے ہوئے کہا۔ سوال یہ ہے کہ ہمیں وہاں لے جائے گا کون؟ جواب یہ ہے کہ ہم خصوصی اجازت نامہ لے کر جائیں گے۔ فرزانہ تو جیسے پہلے ہی سب کچھ سوچے بیٹھی تھی۔ اور یہ خصوصی اجازت نامہ ہمیں کون دے گا؟ فاروق نے سوال کیا۔ آئی جی صاحب، فرزانہ بولی۔ جہاں تک میرا خیال ہے ان کا انڈسٹریز سے کوئی تعلق نہیں، محمود نے کہا، لیکن وہ اتنے بے بس بھی نہیں کہ ان کی اجازت پر کسی کو انڈسٹری نہ دکھائی جا سکے، فرزانہ بولی۔ میرا خیال ہے فرزانہ ٹھیک کہہ رہی ہے، فاروق بولا۔ اگر تم انڈسٹری کی سیر نہیں کرنا چاہتے تو میں اور فاروق چلے جاتے ہیں، فرزانہ نے کہا۔ میں اس خیال سے جانا چاہتا ہوں کہ میرے بغیر تم بور ہو جاؤ گے۔ تو ٹھیک ہے، ساتھ چلو، فرزانہ نے خوش ہو کر کہا، اور اس طرح سیر کا پروگرام بن گیا۔ دوسرے دن انہیں چھٹی تھی۔ سب سے پہلے انسپکٹر جمشید اور بیگم جمشید سے اجازت لی گئی اور پھر وہ اپنے ابا جان کے ساتھ دفتر روانہ ہو گئے۔ انہوں نے دونوں کو آئی جی صاحب کے پاس خود ہی جانے کے لیے کہا اور خود اپنے دفتر میں آ کر بیٹھ گئے۔ آئی جی صاحب ان کی خواہش سن کر مسکرائے اور بولے، میں وزیر تجارت کے سیکریٹری کو فون کیے دیتا ہوں، وہ رابرٹ انڈسٹری کو فون کر دیں گے اور اس طرح وہاں تمہارا خاطر خواہ استقبال کیا جائے گا۔ لیکن انکل، ہم وہاں استقبال کرانے کے لیے نہیں جانا چاہتے، فاروق نے گھبرا کر کہا۔ میں جانتا ہوں تم وہاں صرف انڈسٹری دیکھنے جا رہے ہو، لیکن اگر اس کے ساتھ تمہارا استقبال بھی ہو جائے تو کیا حرج ہے؟ ہیلو نیازی صاحب، مزاج شریف جی، بس میں بھی ٹھیک ہوں۔ اس وقت آپ کو اس لیے تکلیف دی کہ محمود، فاروق اور فرزانہ رابرٹ انڈسٹری کی سیر کرنا چاہتے ہیں؟ جی ہاں، آپ ٹھیک سمجھے، انسپکٹر جمشید کے بچوں کی بات کر رہا ہوں، آپ ذرا انہیں فون کر دیں۔ ٹھہریے، میں پوچھ کر بتاتا ہوں، یہ کہہ کر وہ ان کی طرف مڑے۔ کب جانا ہے؟ ابھی، محمود بولا۔ جی وہ ابھی جانا چاہتے ہیں۔ بہت بہت مہربانی، یہ کہہ کر انہوں نے ریسیور رکھ دیا اور بولے، وہ فون کر رہے ہیں، تم روانہ ہو جاؤ، لیکن جاؤ گے کیسے؟ ٹیکسی پکڑ لیں گے؟ ٹیکسی والا تو بہت کرایہ بنا دے گا، میں اکرم سے کہہ دیتا ہوں، وہ جیپ میں چھوڑ آئے گا اور پھر شام کو لے بھی آئے گا، انہوں نے کہا۔ جی شکریہ، ہم اس کام کے لیے سرکاری گاڑی استعمال نہیں کرنا چاہتے اور ابا جان کو بھی یہ پسند نہیں ہے، محمود بولا۔ لیکن میں نے اجازت دے رہا ہوں، انہوں نے کہا۔ بہت بہت شکریہ، لیکن ہم جیپ سے جانا پھر بھی ناپسند کریں گے، فرزانہ نے کہا۔ بہت خوب، آخر انسپکٹر جمشید کے ہی بیٹے ہو، اور یہی فرق ہے انسپکٹر جمشید اور دوسرے افسروں میں۔ غیر سرکاری کام
کے لیے تبھی کوئی سرکاری چیز استعمال نہیں کرتا۔ اچھا خیر جاؤ، جیسے تمہاری مرضی۔ وہ اٹھے ہی تھے کہ ڈی آئی جی صاحب اندر داخل ہوئے۔ السلام علیکم انکل، انہوں نے ایک ساتھ کہا۔ وعلیکم السلام۔ ارے بھائی، یہ صبح صبح کدھر؟ جی ہم ذرا رابرٹ انڈسٹری کی سیر کے لیے جا رہے ہیں، محمود نے شرما کر کہا۔ یہ آج رابرٹ انڈسٹری کی کیا سوجی؟ انہوں نے حیران ہو کر کہا۔ جی بس بیٹھے بٹھائے سوج گئی، فرزانہ نے کہا، بلکہ لیٹے لٹائی، کیونکہ جس وقت یہ بات فرزانہ کو سوجھی اس وقت ہم لیٹے ہوئے تھے، فاروق نے کہا، اور شیخ صاحب اور خان صاحب ہنسے بغیر رہ نہ سکے۔ پھر وہ اجازت لے کر باہر آئے اور اپنے ابا جان کے کمرے میں پہنچے۔ اکرم سے السلام علیکم کے بعد وہ ان سے بولے، ابا جان ہم جا رہے ہیں۔ کدھر جاؤ گے؟ کیسے جاؤ گے؟ انہوں نے پوچھا۔ ٹیکسی کر لیتے ہیں، ویسے آئی جی صاحب تو کہہ رہے تھے کہ جیپ سے چلے جاؤ، لیکن ہم نے انکار کر دیا۔ ٹھیک ہے، تمہیں انکار کرنا ہی چاہیے تھا، سرکاری چیزیں ذاتی استعمال کے لیے نہیں ہوتی۔ اگر ہمارے ملک سے ایک یہ لعنت ختم ہو جائے تو ملک کی حالت سدھر جائے۔ انہوں نے کہا، تو کیا اب ہم جائیں؟ تم پہلے گھر جاؤ یا یہیں سے روانہ ہو جاؤ گے؟ انسپکٹر جمشید نے پوچھا۔ اب گھر جا کر وقت ہی ضائع کریں گے، ٹھیک ہے؟ تمہیں شام ٹھیک 5 بجے تک واپس آ جانا چاہیے، ہم چائے کی میز پر تمہارا انتظار کریں گے۔ انہوں نے کہا، جی بہت بہتر، انہوں نے ایک ساتھ کہا اور باہر نکل آئے۔ ٹیکسی انہیں جلد ہی مل گئی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ رابرٹ انڈسٹری کے سامنے ٹیکسی سے اتر رہے تھے۔ دروازے پر انہیں 3 بادرادی آدمی کھڑے نظر آئے۔ وہ انہی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ انہیں گیٹ کی طرف بڑھتے دیکھ کر ان کی طرف بڑھے۔ پھر ان میں سے ایک بولا، آپ محمود، فاروق اور فرزانہ ہی ہیں؟ جی آپ ٹھیک سمجھے، محمود نے مسکرا کر کہا۔ ہم آپ کا ہی انتظار کر رہے تھے، اندر رابرٹ صاحب آپ کے انتظار میں بیٹھے ہیں، ہمیں حکم ہے کہ آپ کو فوراً ان کے پاس پہنچا دیا جائے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ ہی وہ گیٹ کے اندر داخل ہوئے۔ رابرٹ انڈسٹری تقریباً 1 میل کے ایریے میں پھیلی ہوئی تھی۔ کئی طرح کے صابن بنتے تھے اور تقریباً سبھی قسمیں مشہور تھیں۔ پھر ماچس کئی قسم کی تیار ہوتے تھے۔ ان کے علاوہ اماراتی رنگ تیار ہوتے تھے، ان کے رنگ بھی سب سے زیادہ مشہور تھے اور بے تحاشا بکتے تھے۔ گیٹ کے بعد ایک پختہ سڑک تھی، اس کے دائیں ہاتھ ایک چھوٹا سا لکڑی کا کیبن بنا تھا جس میں ایک میز پر ٹیلی فون موجود تھا اور میز کے دوسری طرف چیئر پر ایک آدمی بیٹھا تھا۔ اس نے انہیں اندر داخل ہوتے دیکھ کر فون کا ریسیور اٹھایا اور کسی کے نمبر ڈائل کرنے لگا۔ ہمارے ہاں جب بھی کوئی آتا ہے پہلے اس کیبن میں آ کر اندر پیغام بھجواتا ہے، پھر متعلقہ آدمی کی اجازت ملنے کے بعد اسے اندر بھیجا جاتا ہے۔ آپ کے بارے میں اسے پہلے ہی بتایا جا چکا تھا، تو پھر فون کسے کر رہا ہے؟ رابرٹ صاحب کو اطلاع دے رہا ہے کہ آپ آ پہنچے ہیں۔ بہت خوب، فرزان نے خوش ہو کر کہا۔ کچھ اور آگے بڑھے تو مشینوں کا شور تیز ہو گیا اور انہیں باتیں کرنے کے لیے آواز بلند کرنا پڑی۔ ساتھ ہی ان کی ناکوں میں صابنوں اور پتہ نہیں کس کس چیز کی خوشبو داخل ہوتے لگیں۔ گیراج نما بڑے بڑے کمروں میں بڑی بڑی مشینیں چل رہی تھیں۔ مزدور ان مشینوں پر کام کر رہے تھے۔ بہت سے مزدوروں نے انہیں دیکھا اور ان کے ساتھ چلنے والے 3 آدمیوں کو دیکھ کر ادب سے سلام کیا۔ آپ حضرات نے اپنا تعارف نہیں کرایا، محمود نے کہا۔ مجھے الطاف بکر کہتے ہیں، یہ جمیل، اختر اور سلیمان شوکت ہیں، ہم تینوں رابرٹ صاحب کے مشیر ہیں۔ ان میں سے ایک نے تعارف کرایا۔ بہت خوب، کیا آپ کی انڈسٹری میں سب سے مقامی لوگ کام کرتے ہیں؟ رابرٹ صاحب غیر ملکی ہیں، ان کے علاوہ چند دوسرے لوگ بھی غیر ملکی ہیں جو اونچے عہدوں پر کام کرتے ہیں، البتہ انہوں نے مشیر یہاں کے باشندوں کو ہی رکھا ہے اور وہ آپ لوگوں کے ساتھ چل رہے ہیں، الطاف بکر نے بتایا۔ تقریباً 5 منٹ تک چلتے رہنے کے بعد وہ ایک موڑ موڑے اور دائیں ہاتھ ایک کمرے کے دروازے پر رک گئے۔ کمرے کا دروازہ بہت خوبصورت لکڑی کا تھا۔ دروازے پر ایک باداری چپڑاسی بیٹھا تھا۔ انہیں دیکھتے ہی اٹھ کھڑا ہوا اور باادب ہو کر ان کے لیے دروازہ کھول دیا۔ وہ اندر داخل ہوئے۔ کمرہ بہت قیمتی فرنیچر سے سجا ہوا تھا۔ فرش پر بہت موٹا قالین بچھا تھا۔ سامنے ہی ایک بہت بڑی اور بھاری میز رکھی تھی۔ میز پر بہت سی قالینیں رکھی تھیں۔ مشینری کا دوسرا تمام سامان بہت قیمتی تھا۔ میز کے دوسرے سرے پر ایک غیر ملکی بیٹھا تھا۔ اس کا جسم بہت وزنی اور موٹا تھا۔ آنکھیں بالکل نیلی تھیں، اس کا رنگ سرخ و سفید تھا۔ چہرے پر بہت گھنی مونچھیں تھیں۔ انگلیوں میں سگار تھا جس کا دھواں لہریں لیتا ہوا اوپر اٹھ رہا تھا۔ اس کے سر کے اوپر آتش دان تھا۔
اس پر اس کی ایک بڑی سی تصویر رکھی تھی۔ میں اپنے معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ان پر نظر پڑتے ہی اس نے خوش اخلاق لہجے میں کہا۔ شکریہ جناب، محمود نے کہا۔ سیکریٹری صاحب نے فون پر بتایا تھا کہ آپ ہمارے کارخانے کی سیر کرنا چاہتے ہیں۔ جی ہاں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں یہاں کام کس طرح ہوتا ہے، اور خاص طور پر یہ بھی جاننا چاہتے ہیں اگر آپ کی انڈسٹری نے اس قدر جلد اتنی زبردست ترقی کس طرح سے حاصل کر لی۔ ترقی کی وجہ تو صرف یہ ہے کہ ہم جو چیز بھی بناتے ہیں اس میں 100% کھرا مال استعمال کرتے ہیں۔ میں اپنے گاہکوں سے بہت نرم سلوک کرتا ہوں، خوش اخلاقی سے پیش آتا ہوں اور مشہوری کے لیے نمونے مفت تقسیم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اخبارات، ریڈیو، ٹی وی اور سنیما ہاؤسز میں اشتہارات پر بے تحاشا رقم خرچ کرتے ہیں۔ ان تمام وجوہات میں سے بہترین چیز تیار کرنا بنیادی وجہ ہے۔ مسٹر رابرٹ کہتے چلے گئے۔ بہت خوب، چلیے ہم نے مان لیا کہ ترقی کی وجوہات یہی ہیں، لیکن میرے خیال میں ایک وجہ اور بھی ہے جو آپ نے نہیں بتائی۔ حالانکہ اس فرم کا مالک ہونے کی حیثیت سے آپ کو وہ وجہ بھی ضرور بتانی چاہیے تھی، فرزانہ نے شریر لہجے میں کہا۔ پل بھر کے لیے رابرٹ اور اس کے تینوں مشیروں کے چہروں پر حیرت کے آثار نمودار ہوئے۔ پھر رابرٹ نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا، میں سمجھا نہیں، آپ کا اشارہ کس طرف ہے؟ اس طرف ہے کہ آپ کے ریٹ دوسری فرموں کے ریٹوں کے مقابلے میں بہت کم ہیں، اور اس کا مطلب ہے کہ آپ بہت کم منافع رکھتے ہیں۔ اوہ ہاں، واقعی یہ بات تو ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں اس کا ذکر کرنے سے چوک گیا۔ اس قدر کم ریٹ پر مال فروخت کر کے آپ نقصان میں نہیں رہتے؟ فرزانہ نے سوال کیا۔ محمود اور فاروق حیران تھے کہ فرزانہ ایسے سوالات کیوں کر رہی ہے۔ یہ بات تو انہیں بھی معلوم نہیں تھی کہ رابرٹ انڈسٹری کی چیزوں کے ریٹ دوسروں کے مقابلے میں بہت کم ہوتے ہیں۔ ہرگز نہیں، ہم کم منافع ضرور لیتے ہیں، لیکن اس قدر زیادہ فروخت کر لیتے ہیں کہ وسعت وہیں آ جاتی ہے، جبکہ میرے ہمارے مقابلے میں بہت کم مال فروخت کرتے ہیں اور نقصان میں رہتے ہیں، کیونکہ ان کا مال بڑی مقدار میں بچ جاتا ہے۔ تو یہ بات ہے۔ خیر، اب آپ ہمیں سیر کرانے کا بندوبست کر دیں، فرزانہ نے مطمئن انداز میں کہا۔ پہلے آپ میرے ساتھ چائے نوش فرمائیں گے، پھر میرے تینوں مشیر آپ کو سیر کرانے نکل جائیں گے۔ دوپہر تک تقریباً آدھی انڈسٹری کی سیر ہو جائے گی۔ اس وقت آپ پھر یہاں آئیں گے اور میرے ساتھ کھانا کھائیں گے۔ کھانے کے بعد آپ باقی ماندہ حصے کی سیر کرنے نکل جائیں گے اور پھر وہیں کو 4 بجنے کے قریب واپس لوٹیں گے۔ میرے ساتھ شام کی چائے پیئیں گے اور اس کے بعد میں آپ کو رخصت کروں گا۔ پروگرام اچھا ہے، لیکن ہم یہاں سے ٹھیک 4 بجے واپس روانہ ہو جانا چاہتے ہیں، محمود نے کہا۔ چلیں، آپ کو 3:30 بجے تک۔ اس کے الفاظ درمیان میں ہی رہ گئے۔ کمرے کے اندر دائیں طرف کی دیوار پر چاند بلب لگے تھے۔ اس وقت ان میں سے ایک سرخ رنگ کا بلب اچانک جلنے لگا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ بلب چمکتے ہی اس کا رنگ اڑتے دیکھا۔ وہ گھبرا کر کھڑا ہو گیا اور بولا، ٹھیک ہے، آپ ان لوگوں کو لے جائیے، شام کو 3:30 بجے واپسی کا پروگرام رکھ لیتے ہیں۔ بہت بہتر، آئیے جناب، الطاف بکر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ انہیں یوں محسوس ہوا جیسے رابرٹ انہیں جلد از جلد کمرے سے باہر نکال دینا چاہتا ہو۔ سرخ بلب ان کے ذہنوں میں جلنے بجھنے لگا اور وہ تینوں مشیر کے ساتھ باہر نکل آئے۔ با محاورہ چٹورا۔ باہر نکلتے ہی فرزانہ نے چونک کر کہا کہ میں سیر کرنے کے لیے جو قلم لائی تھی شاید اندر ہی رہ گیا ہے، ٹھہریے میں وہ لے کر آتی ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ تیزی سے مڑی اور کمرے میں داخل ہو گئی۔ رہنے دیجیے، دوپہر کو لے آئیں گے، الطاف بکر نے جلدی سے کہا، لیکن اتنی دیر میں فرزانہ اندر داخل ہو چکی تھی۔ اس نے دیکھا رابرٹ اندر نہیں تھا اور کمرے کا بغلی دروازہ کھلا تھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی، میز پر اس نے اپنا قلم اٹھایا اور بغلی دروازے میں جھانکا۔ لوہے کی سیڑھیاں نیچے جا رہی تھیں۔ وہ واپس ہٹ آئی اور باہر نکل آئی۔ اس کے ہاتھ میں قلم دیکھ کر تینوں مشیروں نے اطمینان کا سانس لیا۔ کیا آپ کے کارخانے میں کوئی تہہ خانہ بھی ہے؟ فرزانہ نے باہر نکل کر پوچھا۔ تہہ خانہ؟ نہیں تو، جمیل اختر کے منہ سے حیرت زدہ لہجے میں نکلا۔ نہیں ہے، فرزانہ نے بھی حیران ہو کر کہا۔ جی ہاں، ہمارے ہاں کوئی تہہ خانہ نہیں ہے، سلیمان شوکت نے بھی پریقین لہجے میں کہا۔ آپ لوگوں کو یہاں ملازمت کرنے کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ تقریباً 3 سال تو ہم تینوں کو ضرور ہی ہو گئے ہوں گے، کیونکہ یہ انڈسٹری ابھی صرف 5 سال پہلے لگائی گئی ہے۔
الطاف بکر نے کہا۔ لیکن فرزانہ لیکن کہنے کے بعد رکی، مسکرائی اور پھر بولی، لیکن ہمیں یہاں آئے ابھی صرف چند منٹ ہوئے ہیں اور میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ یہاں تہہ خانہ ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہم پورے کارخانے کے چپے چپے سے واقف ہیں، لیکن کسی تہہ خانے کے وجود سے بالکل بے خبر ہیں۔ اگر یہاں کوئی تہہ خانہ ہے تو بھلا یہ بات ہم سے کیوں چھپائی جائے گی؟ سارے کاروبار کا ہمیں اچھی طرح سے علم ہے۔ الطاف بکر بے یقینی کے عالم میں کہتا چلا گیا، آئیے میرے ساتھ واپس کمرے میں آپ کو تہہ خانہ دکھاتی ہوں۔ فرزانہ بولی، اب ہم واپس کمرے میں جانا مناسب نہیں سمجھتے، رابرٹ صاحب ناراض ہوں گے۔ جمیل اختر نے گھبرا کر کہا، وہ ناراض نہیں ہوں گے، میں اس کا ذمہ لیتی ہوں، اس نے کہا۔ محمود اور فاروق اس سے اب بری طرح گھور رہے تھے۔ اس وقت فرزانہ انہیں کسی اور ہی دنیا کی مخلوق نظر آ رہی تھی۔ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں وہ ناراض نہیں ہوں گے جبکہ آپ ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی؟ سلیمان شوکت بولا، یہ بھی تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ فرزانہ مسکرائی، ہم اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ اگر یہاں کوئی تہہ خانہ موجود بھی ہے تو ہمیں کیا؟ ہو سکتا ہے رابرٹ صاحب نے کسی خاص وجہ سے یہ بات چھپائی ہو۔ اگر ہم نے یہ بات معلوم کرنے کی کوشش کی تو وہ ضرور ناراض ہوں گے اور ہو سکتا ہے ہم ملازمت سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ آج کے زمانے میں ویسی ملازمتیں بہت مشکل سے ملتی ہیں، الطاف بکر کہتا چلا گیا۔ آپ بے شک نہ دیکھیں لیکن ہم ضرور دیکھیں گے، محمود نے ایک دم کہا اور ان کے جواب کا انتظار کیے بغیر مسٹر رابرٹ کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ فاروق نے بھی اس کا ساتھ دیا، تینوں مشیر ہکا بکا کھڑے رہ گئے۔ میں چاہتی تھی آپ تینوں حضرات بھی تہہ خانے کو ایک نظر دیکھ لیں۔ ان کے جانے کے بعد فرزانہ مسکرائی، ہم اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتے کیونکہ ہم مسٹر رابرٹ سے تنخواہ لیتے ہیں۔ اگر وہ کوئی بات ہم سے چھپانا چاہتے ہیں تو ہمیں اعتراض کرنے یا چھان بین کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ جمیل اختر بولا، آپ بہت اچھے لوگ ہیں، بہت نیک ہیں، لیکن انسان کو اتنا سیدھا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر میں کہہ چکی ہوں کہ مسٹر رابرٹ آپ پر ناراض نہیں ہوں گے۔ آخر آپ یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ سلیمان شوکت نے جھلا کر کہا، اس طرح کے مسٹر رابرٹ تو اندر موجود ہی نہیں ہیں، وہ ناراض کیا ہوں گے؟ فرزان نے آخر کار انہیں بتا دیا۔ کیا کہا؟ مسٹر رابرٹ اندر نہیں ہیں؟ الطاف بکر کے منہ سے حیرت زدہ انداز میں نکلا۔ جمیل اختر اور سلیمان شوکت کے بھی کھلے کے کھلے منہ رہ گئے۔ پھر وہ تینوں تیزی سے مڑے اور رابرٹ کے کمرے میں داخل ہو گئے۔ ان کے پیچھے فرزانہ بھی اندر چلی آئی۔ اندر محمود اور فاروق بوکھلائے ہوئے کھڑے تھے۔ وہ چاروں بھی اندر داخل ہوئے اور چکرا کر رہ گئے۔ خاص طور پر فرزانہ کا زوردار دھکا لگا۔ مسٹر رابرٹ اپنی کرسی پر بیٹھا ان سب کو بری طرح گھور رہا تھا۔ خیر تو ہے، آپ لوگ واپس کیوں لوٹ آئے؟ آخر کار اس نے پوچھا۔ ان میں سے کوئی بھی جواب نہ دے سکا۔ شاید ہر کوئی سوچ رہا تھا کہ کیا جواب دے۔ آخر فرزانہ نے کہا، قدم آگے بڑھائیے اور بولیے۔ میرا قلم اندر رہ گیا تھا، میں وہ لینے دوبارہ اندر آئی تو آپ کرسی پر نہیں تھے اور کمرے میں ایک بغلی دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے باہر نکل کر ان لوگوں کو یہ بات بتائی تو یہ حیران ہو کر اندر آ گئے۔ بغلی دروازہ؟ شاید آپ نے خواب دیکھا ہے۔ رابرٹ مسکرایا، لیکن میں جاگتے میں خواب کیسے دیکھ سکتی ہوں؟ فرزانہ بھی جواب میں مسکرائی، تو پھر وہ دروازہ کہاں ہے جو آپ نے دیکھا تھا؟ فرزانہ نے دروازے کی طرف دیکھا اور پھر چکرا کر رہ گئی۔ وہاں کوئی دروازہ نہیں تھا، البتہ دیوار ضرور موجود تھی۔ دیوار میں کسی بغلی دروازے کا نشان تک نہیں تھا۔ آخر اس نے کہا، یہاں اس وقت بے شک کوئی دروازہ نہیں، لیکن مصیبت یہ ہے کہ نہ میری نظر کمزور ہے نہ یادداشت، اور ابھی سے 2 منٹ پہلے آپ اس کمرے میں نہیں تھے۔ دائیں طرف کی دیوار میں اس جگہ ایک دروازہ موجود تھا اور اس میں نے سیڑھیاں بھی دیکھی تھی۔ کیا آپ تھوڑی دیر پہلے اپنی کرسی سے اٹھ کر دروازے کے ذریعے نیچے چلے گئے تھے؟ نہیں، میں اپنی کرسی سے اٹھا بھی نہیں، آپ کے دونوں بھائیوں نے بھی مجھے یہی موجود پایا تھا۔ رابرٹ نے کہا، ہاں یہ ٹھیک ہے۔ محمود نے کہا، خیر ہو سکتا ہے مجھے ہی دھوکہ ہوا ہو، معاف کیجیے گا۔ آئیے جناب چلیے۔ یہ کہہ کر فرزانہ مڑی، وہ کمرے سے نکل آئے۔ ہر ایک سوچ میں گم تھا، کسی کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ معاملہ کیا ہے۔ آپ کو ضرور غلط فہمی ہوئی ہے، ہمیں یہاں اتنا عرصہ ہو گیا ہے، کبھی اس جگہ دروازہ نہیں دیکھا۔ الطاف بکر نے کہا، کیا کبھی آپ کی موجودگی میں وہ سرخ بلب بھی جلا؟ فرزانہ نے پوچھا، کون سا بلب؟ ہم نے تو دھیان نہیں دیا۔ جمیل اختر کے لہجے میں حیرت تھی۔ دائیں طرف کی دیوار پر چند بلب لگے ہوتے ہیں، جب ہم باتیں کر رہے تھے تو ان میں سے سرخ رنگ کا بلب اچانک جل اٹھا تھا۔ اس جلتے بھگتے سرخ بلب کو دیکھ کر رابرٹ صاحب اچانک سے چلا اٹھے۔ اسے جلتے ہوئے دیکھ کر رابرٹ صاحب چونک اٹھے تھے اور آپ لوگوں سے کہا تھا کہ ہمیں لے کر چلے جائیں۔ فرزانہ نے بھائی فرزانہ، ہمیں کیا؟ ہم تو یہاں کارخانے کی سیر کرنے آئے ہیں، محمود اکتا کر کہا۔ بالکل ٹھیک، یہ ان کا اپنا معاملہ ہے، تہہ خانہ ہے یا نہیں وہ جانے۔ فاروق بولا، سوال یہ ہے کہ اگر یہاں کوئی تہہ خانہ ہے تو اسے پوشیدہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ فرزانہ نے منہ بنا کر کہا، تمہارے اس سوال کا جواب مسٹر رابرٹ دے چکے ہیں، یہ کہ تم نے کوئی خواب دیکھا ہوگا، اور میرے خیال سے تم نے واقعی میں کوئی خواب دیکھا ہوگا۔
جاگتے ہیں؟ فرزانہ کے لہجے میں حیرت تھی۔ کچھ لوگ جاگتے میں ہی خواب دیکھ لیتے ہیں اور تم ان میں شامل ہو چکی ہو۔ محمود مسکرایا۔ خیر چھوڑو، آئیے جناب ہم آپ کو سیر کرائیں، فرزانہ نے کندھے اچکا کر کہا۔ تینوں مشیر انہیں کارخانے کی ایک ایک چیز دکھا رہے تھے، تفصیل سے بتا رہے تھے اور آگے بڑھتے رہے، لیکن ان تینوں کو تو جیسے اس کارخانے میں بننے والی مصنوعات سے کوئی دلچسپی ہی نہیں تھی۔ بظاہر انہوں نے معاملے کو ختم کر دیا تھا، لیکن تینوں کے ذہن میں اس ادھیڑ بن میں تھے کہ کارخانے کے نیچے اگر کوئی تہخانہ موجود ہے تو کیوں تو تہخانہ ہے بھی یا نہیں۔ فرزانہ کو تو خیر اس پر یقین تھا ہی، محمود اور فاروق بھی فرزانہ کی بات پر کو نظر انداز نہیں کر سکتے تھے۔ پروگرام کے مطابق انہوں نے دوپہر کو رابرٹ کے ساتھ کھانا کھایا اور پھر شام کو چائے پی کر رخصت ہوئے۔ میں جب تک یہ معلوم نہ کر لوں کہ اس تہخانے میں کیا ہو رہا ہے چین کا سانس نہیں لے سکوں گی، فرزانہ نے کہا۔ اس طرف سے انہیں جلد کوئی ٹیکسی ملنے کی امید نہیں تھی، اس لیے انہوں نے بس پکڑ لی تھی۔ لیکن ہم یہ کس طرح معلوم کر سکتے ہیں؟ محمود نے پریشان ہو کر کہا۔ یہی تو سوچنے کی بات ہے، فرزانہ نے کہا۔ تو پھر خود ہی سوچو، اس کام میں تو تم ہی ماہر ہو۔ یوں بھی مجھے تو اس معاملے سے قطعاً کوئی دلچسپی نہیں، فاروق نے کہا۔ تمہیں کبھی کسی معاملے سے دلچسپی بھی ہوئی ہے؟ فرزانہ نے کاٹ کھانے والے لہجے میں کہا۔ ہاں ہوئی ہے، مجھے آم کھانے سے ہمیشہ دلچسپی رہتی ہے، البتہ میں پیڑ نہیں گنتا، جب کہ تم پہلے پیڑ گنتے ہو اور پھر آموں کی طرف توجہ دیتے ہو، فاروق نے جواب دیا۔ تم تو ہو چٹورے، فرزانہ جل کر بولی۔ میں نے محاورہ استعمال کیا ہے، اس لیے تم نے مجھے محاورہ چٹورا کہہ سکتے ہو، یہ حقیقی معنوں میں نہیں۔ چلو خیر ہے، ہوئے تو چٹورے ہی، محمود مسکرایا۔ ویسے جہاں تک میرا خیال ہے ہم اس تہخانے کے چکر کو معلوم نہیں کر سکیں گے، فاروق نے کہا۔ وہ کیوں؟ فرزانہ نے تنگ آ کر کہا۔ وہ ایک پرائیویٹ ادارہ ہے اور مالکان اس میں تہخانہ بناتے ہیں یا نہیں، ہم اس سلسلے میں کس قانون کے تحت اس معاملے پر پوچھ گچھ کر سکتے ہیں؟ اس نے جواب دیا۔ کچھ بھی کہہ لو، میں یہ معلوم کر کے ہی رہوں گی، فرزانہ نے اٹل لہجے میں کہا۔ کر لینا معلوم اور بتا دینا ہمیں بھی، فاروق نے جل کر کہا۔ گویا تم میرے ساتھ نہیں دو گے؟ فرزانہ نے پوچھا۔ ساتھ دینے والا کوئی کام بھی تو ہو، فاروق نے کندھے اچکائے۔ محمود تم کیا کہتے ہو؟ فرزانہ نے اس کی طرف مڑ کر کہا۔ میں تمہارا ساتھ دوں گا، محمود نے کھوئے کھوئے انداز میں کہا۔ بہت خوب، تمہارا شکریہ، فرزانہ خوش ہو کر بولی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ تم یہ معلوم کس طرح کرو گی؟ وہ ایک غیر ملکی فرم ہے، اس پر ہم غور کریں گے، فرزانہ نے جواب میں کہا۔ ظاہر ہے ابا جان کے علم میں لائے بغیر تو کچھ بھی نہیں کر سکتے ہم، اور وہ تمہیں اجازت بھی نہیں دیں گے، فاروق نے خیال ظاہر کیا۔ دیکھا جائے گا۔ وہ بس اسٹاپ پر اترے اور پیدل ہی گھر کی طرف قدم اٹھانے لگے۔ کیونکہ ابھی 5 بجنے میں 15 منٹ تھے، اچانک ایک نیلی کار ان کے قریب سے گزری، ساتھ ہی محمود بلند آواز میں چیخا، نیچے گر جاؤ۔ ادھر وہ نیچے گرے، ادھر 3 فائر بیک وقت ہوئے اور وہ کار آندھی اور طوفان کی طرح نظروں سے غائب ہو گئی، آندھی اور طوفان کی طرح آنکھوں سے غائب ہو گئی۔ 2 گولیاں۔ کیا ہوا؟ خیر تو ہے؟ بے شمار آوازیں ابھریں اور پھر لوگ ان کے گرد جمع ہو گئے۔ تینوں کپڑے جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے، سب لوگ انہیں بری طرح گھور رہے تھے۔ میں نے صاف دیکھا تھا، اس کار پر سے ان پر فائر کیے گئے تھے، ایک سفید داڑھی والے بزرگ بولے۔ وہ کون تھے؟ کیا تم لوگ انہیں جانتے ہو؟ انہوں نے کیوں حملہ کیا تھا؟ ایک اور صاحب بولے۔ پتہ نہیں کون لوگ تھے، شاید کسی اور پر حملہ کیا گیا تھا، لپیٹ میں ہم آ گئے، محمود نے بات بنائی اور ان دونوں کو اشارہ کیا کہ نکل چلو۔ تینوں لوگوں کی ہمدردی کا شکریہ یہ ادا کرتے ہوئے بھیڑ سے نکل کر تیز تیز قدم اٹھانے لگے۔ گھر پہنچے تو انسپکٹر جمشید وہاں موجود تھے، ان کی طرف دیکھتے ہی چونک اٹھے۔ یہ تم رابرٹ انڈسٹری کی سیر کر کے آ رہے ہو یا کبڈی کھیل کر؟ جی ہم نے جان بوجھ کر کبڈی نہیں کھیلی، کسی نے ہمیں مجبور کر دیا تھا، فاروق نے میسنی صورت بنائی۔ کیا مطلب؟ اوہو، شاید تم تینوں گڑبڑائے گر پڑے تھے۔ کیوں ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے تینوں کو بغور جائزہ لینے کے بعد کہا۔ جی ہاں ابا جان، تفصیل سے بتاؤ، تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ انہوں نے تینوں کو گھورا۔ فرزانہ نے جلدی جلدی ساری تفصیل کہہ سنائی۔ انسپکٹر جمشید سوچ میں پڑ گئے، پھر انہوں نے دفتر فون کیا۔ اکرم جا چکا تھا، دفتر کی چپراسی کے ذریعے اسے پیغام دیا۔ 15 منٹ بعد وہ وہاں پہنچ گیا۔ بس اسٹاپ کے پاس ایک کار
سے ان پر فائرنگ کی گئی ہے۔ کم از کم 3 گولیاں ایک ساتھ چلائی گئی ہیں، جس کا مطلب ہے کار میں 3 آدمی تو ضرور ہی موجود تھے۔ میں چاہتا ہوں 3 میں سے کم از کم کوئی ایک گولی تو ضرور مل جائے گی۔ بس اسٹاپ کے پاس کے درخت کا بغور جائزہ لینے یہ بہت ضروری ہے۔ کوئی گولی تو ضرور کسی درخت میں گھسی ہوگی، انہوں نے کہا۔ لیکن حملہ آور کون تھے؟ اکرم کے لہجے میں حیرت تھی۔ ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ آج رابرٹ انڈسٹری کی سیر کرنے گئے تھے، وہاں سے واپسی پر حملہ کیا گیا ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے کارخانے میں پیش آنے والے واقعہ بھی اکرم کو سنا دیا۔ پھر بولے، اس واقعے کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ کہیں حملہ آوروں کا تعلق رابرٹ انڈسٹری سے ہی نہ ہو، اور اگر یہ بات یہی ہے تو بہت خطرناک ہے۔ رابرٹ انڈسٹری کے خلاف کوئی کارروائی کرنا انتہائی مشکل ہوگا، کیونکہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ وہ ایک غیر ملکی کمپنی ہے، وہ کہتے چلا گئے۔ پھر آپ کا کیا پروگرام ہے؟ کوئی مل جائے پھر بھی ہم ان کے خلاف کیا کر سکیں گے؟ اکرم نے فکرمند لہجے میں کہا، پہلے تم کوئی چیز تلاش کر کے دکھاؤ، پھر ہم سوچیں گے اس سلسلے میں کیا کیا جا سکتا ہے، انہوں نے کہا، اور اکرم اپنے کانسٹیبلوں کو لے کر چلا گیا۔ یہ تم انڈسٹری دیکھنے گئے تھے؟ انسپکٹر جمشید نے انہیں گھورا۔ جی ہاں، گئے تو ہم انڈسٹری دیکھنے ہی تھے، فاروق نے گھبرا کر کہا۔ محمود، تم بتاؤ، تمہیں صرف ایک پل پہلے یہ خیال کیوں کر گیا کہ اس کار سے فائر ہوگا؟ انسپکٹر جمشید نے پوچھا۔ بس میں ہم جس سیٹ پر بیٹھے تھے اس پر سے پچھلی سمت میں بھی دیکھا جا سکتا تھا۔ کارخانے سے نکل کر جب ہم بس میں بیٹھے تو کار اس وقت بھی میں نے بس کے پیچھے رکھی دیکھی تھی۔ پھر 2-3 بار میری رستے میں بھی اس پر نظر پڑی، وہ پستول بس کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی، حالانکہ بس کی رفتار بہت کم تھی۔ اس سے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ کار بس کا تعاقب کر رہی ہے۔ کارخانے میں یہ تہخانے والا واقعہ پیش آ چکا تھا۔ ذہن میں یہ خیال ابھرا، کہیں یہ کار دراصل ہمارا تعاقب تو نہیں کر رہی؟ پھر جب ہم بس سے اتر کر بس اسٹاپ سے آگے چل پڑے تو کار کی رفتار یکایک تیز ہو گئی۔ وہ تیر کی طرح ہماری طرف آئی اور میں چیخ پڑا کہ نیچے گر جاؤ۔ اگر ہم نہ گرے ہوتے تو محمود کہتا کہتا رک گیا۔ تو اس سے آگے شاید محمود کو الفاظ نہیں مل رہے۔ کیا ڈکشنری کر دوں؟ فاروق نے مسکرایا۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے تمہاری مدد کی، بیگم جمشید بولی۔ بے شک اس کا شکر ادا کیے بغیر چارہ ہی نہیں، اور محمود تم بھی مبارکباد کے حقدار ہو، انسپکٹر جمشید نے خوش ہو کر کہا۔ یہ سن کر فاروق اور فرزانہ کے منہ بن گئے۔ تم دونوں کو کیا ہوا؟ کیا محمود کی بروقت ذہانت پر خوش نہیں ہو؟ بیگم جمشید نے مسکرا کر پوچھا۔ جی خوش؟ جی ہاں، خوش تو بہت ہیں، فاروق نے جلدی سے کہا۔ کیا خیال ہے ابا جان، کیا یہ حرکت رابرٹ کے آدمیوں کی ہے؟ محمود نے پوچھا۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا، ہمارے دشمن ان گنت ہیں، انہوں نے کہا، لیکن کار کا کارخانے سے تعاقب شروع کرنے کا تو یہی مطلب ہو سکتا ہے کہ ان کا تعلق رابرٹ انڈسٹری سے تھا۔ فاروق نے خیال ظاہر کیا۔ ضروری نہیں، ہو سکتا ہے کار تمہارے تعاقب میں یہاں سے چلتے وقت لگی ہو، انہوں نے کہا۔ گویا دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو حملہ آور ہمارے دشمن ہیں یا پھر رابرٹ انڈسٹری سے تعلق رکھتے ہیں، اور اگر وہ رابرٹ انڈسٹری سے تعلق رکھتے ہیں تو معاملہ حد درجہ سنجیدہ ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کارخانے کے تہخانے میں کیا ہو رہا ہے، کہیں کوئی ناجائز چیز تو تیار نہیں کی جا رہی۔ محمود کہتا چلا گیا، یہی بات تو مجھے الجھن میں ڈال رہی تھی۔ رابرٹ انڈسٹری پر چھاپا مارنا آسان کام نہیں ہوگا بغیر کسی وجہ کے، اور اس تہخانے کی موجودگی خاص وجہ نہیں کہلا سکتی، انسپکٹر جمشید بولے۔ تب پھر اس سلسلے میں کیا کیا جائے گا؟ کیا ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے کر بیٹھ جائیں گے؟ ہاں، اس میں حرج بھی کیا ہے؟ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھنے سے چنچلا ہاتھ کوئی شکایت تو کرے گا نہیں، فاروق بولا۔ تم تو بس خاموش ہی رہو، فرزان نے جھلا کر کہا۔ کیوں، میں نے کیا کہا ہے؟ فاروق مسکرایا۔ یہ کیا کم ہے، کوئی کام کی بات نہیں کرتے، گویا میں بیکار ہوں، ناکارہ ہوں۔ اچھا تو میں چلا رابرٹ انڈسٹری کے تہخانے کی کھوج لگانے۔ فاروق کو طیش آ گیا، وہ غصے سے کھڑا ہو گیا۔ ارے ارے بیٹھو، تم تنہا وہاں جا کر اپنی گردن پھنسا لو گے، انسپکٹر جمشید بولے۔ اچھا ہی ہے، فرزانہ تو خوش ہو جائے گی، فاروق نے تیز لہجے میں کہا۔ میں نے یہ کب کہا کہ تمہاری گردن پھنسنے پر میں خوش ہوں گی؟ کبھی پھنسوا کر دیکھو، پھر دیکھنا کیسے تمہاری مدد کو پہنچتی ہوں، فرزانہ نے شریر انداز میں جواب دیا۔ دیکھا ابا جان مجھے گردن پھنسوانے کی دعوت دے رہی ہے تو الٹا دعوت لو، محمود بھی بولا۔ دیکھا
حد ہو گئی، تم دونوں تو میرے پیچھے ہی پڑ گئے ہو، فاروق بن کر بولا۔ ایسا بھی ہوتا ہے، عام طور پر تو ہمارے پیچھے پڑے رہتے ہو، فرزانہ بولی۔ اب تو میرا جی چاہنے لگا ہے سچ مچ دوڑتا ہوا جاؤں اور رابرٹ انڈسٹری کے تہہ خانے میں گھس جاؤں، فاروق نے کہا۔ تو کیا اس سے پہلے جھوٹ موٹ کہہ رہے تھے؟ فرزانہ نے تیز انداز میں پوچھا۔ فاروق، تم تو اس طرح کہہ رہے ہو جیسے تہہ خانے کا دروازہ تمہیں کھلا ملے گا۔ انسپکٹر جمشید نے اس کی بات میں دلچسپی لیتے ہوئے کہا۔ اگر وہ کھلا نہیں ملے گا تو کیا ہوا؟ اس دروازے کا کوئی بٹن مسٹر رابرٹ کی میز کے کسی پائے میں لگا ہوگا، وہ اسے دبائے کی دیر ہے، بس میں تہہ خانہ میں پہنچ گیا، اس نے کہا۔ ارے بھائی فرزانہ، یہ تو یہاں بیٹھے بیٹھے ہی تہہ خانے میں پہنچ گیا۔ فاروق، ذرا بتاؤ تو اندر کیا ہو رہا ہے؟ محمود نے فراد مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ ایک ایسا خوفناک کام جسے سن کر تمہارے تمام رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور پھر کبھی نہ بیٹھیں گے، فاروق نے تلملا کر کہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے پھر نہ بیٹھیں گے؟ محمود کے لہجے میں حیرت تھی۔ ابھی میں نے یہ نہیں بتایا کہ اندر کیا ہو رہا ہے، میں ذرا اپنے جہاں نما میں دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ لیجیے، اب جادوگری شروع ہو گئی۔ پرانے زمانے کی کہانیوں میں جادوگر بیٹھے اپنے جہاں نما میں سب کچھ دیکھ لیا کرتے تھے، فرزانہ نے بتایا۔ حیرت ہے، ایسا جہاں نما فاروق کے ہاتھ کیسے لگا؟ محمود ہنسا۔ تم فاروق کو کچھ بھی کہو، کتنا ہی اس کے پیچھے پڑ لو، باتوں باتوں میں یہ دو باتیں ایسی کہہ گیا ہے، اب میں رابرٹ انڈسٹری کے نیچے تہہ خانے کے امکانات پر غور کرنے پر مجبور ہو گیا ہوں۔ انسپکٹر جمشید درمیان میں بول پڑے۔ جی کون سی دو باتیں؟ محمود اور فرزانہ کے منہ سے حیرت زدہ انداز میں نکلا۔ ان کی آنکھیں انسپکٹر جمشید کے چہرے پر جم کر رہ گئیں۔ ایک تو یہ کہ تہہ خانے کا دروازہ میز کے پائے وغیرہ پر لگے کسی بٹن سے کھلتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اندر کوئی بہت خوفناک کام ہو رہا ہے۔ سوچنے کی بات ہے، اگر تہہ خانے میں کوئی غیر قانونی کام نہیں ہو رہا تو رابرٹ کو چھپانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہاں تک کہ اس کے تینوں مشیر بھی تہہ خانے کی موجودگی سے بے خبر ہیں۔ انہوں نے کہا۔ دھت تیرے کہ یہ فاروق تو مذاق میں بازی لے جاتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑتے ہیں، کامیاب ہو گئے ہیں۔ محمود نے ران پر ہاتھ مارا۔ عین اسی وقت دروازے کی گھنٹی بجی۔ محمود نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سب انسپکٹر اکرم اور محمد حسین حوالدار کو وہاں موجود پایا۔ وہ انہیں لے کر اندر گیا۔ یہ کارنامہ مولانا محمد حسین آزاد کا ہے۔ اکرم نے مسکراتے ہوئے ایک رومال ان کے سامنے پھیلا دیا۔ میں مولانا محمد حسین آزاد نہیں، صرف محمد حسین آزاد ہوں، اس نے چین بچی ہو کر کہا۔ بالکل ٹھیک، یہ بھی بہت کافی ہے، فاروق مسکرایا۔ انہوں نے دیکھا رومال میں 2 گولیاں موجود تھیں جو پستولوں سے چلائی گئی تھیں۔ ساری بات آپ سن چکے ہیں جناب، اب میں چاہتا ہوں رابرٹ انڈسٹری کے وارنٹ جاری کر دیے جائیں اور یہ تلاشی میں جا کر لوں۔ انسپکٹر جمشید نے آئی جی صاحب سے کہا۔ دوسرے دن بعد دوپہر وہ چاروں آئی جی صاحب کے دفتر میں بیٹھے تھے۔ ڈی آئی جی صاحب بھی یہیں تھے۔ اس وقت محمود، فاروق اور فرزانہ پر قاتلانہ حملے کی خبر ان کو معلوم ہو چکی تھی۔ جمشید، تم مجھے بیٹوں کی طرح عزیز ہو۔ محمود، فاروق اور فرزانہ کے جسموں پر خراش بھی آئے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ یہ تو پھر قاتلانہ حملے کا معاملہ ہے، لیکن کسی بات سے بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ حرکت رابرٹ انڈسٹری کی طرف سے کی گئی ہے۔ صرف شک کی بنا پر ایک غیر ملکی کمپنی کی تلاشی کے وارنٹ جاری کرنا بہت مشکل ہے اور ہمارے لیے پریشانیاں کھڑی ہو جائیں گی۔ میں تو یہ کہتا ہوں اس معاملے کو یہیں ختم کر دیتے ہیں، آئی جی صاحب نے نرم لہجے میں کہا۔ اور آپ کو کیا کہتے ہیں خان صاحب؟ انسپکٹر جمشید ڈی آئی جی صاحب کی طرف مڑے۔ میرا بھی یہی خیال ہے، خان صاحب نے کہا۔ میں محمود اور فاروق اور فرزانہ پر حملے کی بات کو تو بھول سکتا ہوں، یہ تو ہمارے ساتھ ہوتا ہی رہتا ہے، لیکن سوال تو یہ ہے کہ اس بات کو کس طرح بھول جاؤں کہ رابرٹ انڈسٹری کے تہہ خانے میں کوئی غیر قانونی کام ہو رہا ہے، اور اس بات کا بھی تو امکان ہے کہ وہ غیر قانونی کام کس طرح ہمارے ملک کے لیے نقصان دہ ثابت ہو۔ انسپکٹر جمشید نے جواب دیا۔ جب تک ان کے خلاف شبے کی کوئی مضبوط وجہ ہمارے سامنے نہیں آتی، وارنٹ جاری کرنا کسی طرح بھی مناسب نہیں ہوگا۔ اس طرح الٹا ہم پر کیس بن سکتا ہے۔ ڈی آئی جی صاحب بولے۔ تو پھر مجھے اجازت دیجیے میں اپنے طور پر انڈسٹری کی چھان بین کر لوں۔ میں تمہیں بھی یہی مشورہ دوں گا کہ اس معاملے کو گول کر جاؤ۔
جی بہت بہتر، اگر آپ کا یہی مشورہ ہے تو یہی صحیح۔ وہ باہر نکلے تو محمود، فاروق اور فرزانہ کی مایوسی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ خود انسپکٹر جمشید کے چہرے پر ناگواری کے اثرات دیکھے جا سکتے تھے۔ کیا ہم کبھی رابرٹ انڈسٹری کے تہخانے کا حال نہ جان سکیں گے؟ فرزانہ کے منہ سے حیرت انداز لہجے میں نکلا۔ ہم جائیں گے اور ضرور جائیں گے۔ انسپکٹر جمشید کی سرد آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی۔ تم وہاں جانے کی تیاری کر لو۔ سنسنی کی لہر۔ انسپکٹر جمشید کے دفتر چھوڑ کر وہ پروفیسر داؤد کی تجربہ گاہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ تقریباً 1 ماہ پہلے انہوں نے ان کے لیے کھلونا نما ہتھیار بنا کر دینے کا وعدہ کیا تھا اور اس وقت انہیں کھلونوں کی شدید ضرورت کا احساس ہوا تھا۔ نہ جانے ان کے والد کا کیا پروگرام تھا، تاہم وہ ایک اندازہ تو یہ لگا ہی سکتے تھے کہ اس پر خطر مہم کی ٹھان چکے ہیں اور ایسے میں ان کے پاس نئے ہتھیار کا ہونا ضروری تھا۔ دروازے پر ان کی ملاقات شائستہ سے ہوئی۔ انہوں نے ایک دوسرے سے ہاتھ ملائے۔ ابا جان، ہم تینوں سے بہت ناراض ہیں، اس نے مسکرا کر کہا۔ ہیں؟ وہ کیوں؟ فرزان نے حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ تم 1 ماہ سے غائب ہو۔ اوہ، یہ تو ہے۔ دراصل ہم نے ان سے نئے ہتھیاروں کی فرمائش کی تھی اور ہمارے خیال تھا کہ وہ 1 ماہ بعد ہی ہمیں دے سکیں گے۔ حالانکہ تمہارے جانے کے تیسرے دن ہی انہوں نے 3 ہتھیار تیار کر دیے تھے۔ شائستہ نے مسکرا کر کہا۔ تو انہوں نے فون کیوں نہیں کیا؟ میں نے تو کہا تھا تمہیں فون کر دیا جائے، لیکن جواب میں انہوں نے یہی کہا کہ پیاسا خود کنویں کے پاس آیا کرتا ہے، نہ کہ کنواں۔ تو انکل کنواں ہے اور ہم پیاسے؟ فاروق بولا۔ بلکہ پیاسے کر دے، فرزانہ بول اٹھی۔ کوا ہوگی تم، فاروق نے بڑی بوڑھیوں کے انداز میں جھلا کر کہا۔ میں کوا کس طرح ہو سکتی ہوں؟ ویسے کیا تمہیں کوے کا مؤنث معلوم ہے؟ فرزانہ ہنسی۔ لو شائستہ، یہ تو شروع ہو گئے۔ آؤ میں تمہارے ساتھ اندر چلتا ہوں۔ یہ تو یہیں کھڑے رہیں گے، محمود نے کہا، تاکہ تینوں ہتھیار تم ہتھیار لو۔ فاروق نے منہ بنایا۔ اوہ، یہ ہتھیار ہتھیانا میں بھی خوب ہے، شائستہ ہنسی۔ آخر چاروں پروفیسر داؤد کی تجربہ گاہ میں پہنچے۔ وہ اس وقت کسی مشین پر جھکے اپنی دنیا میں گم تھے۔ انہیں ان کے اندر داخل ہونے کا پتہ بھی نہ چلا۔ السلام علیکم انکل۔ وعلیکم السلام۔ ارے یہ تم ہو؟ وعلیکم السلام، انہوں نے خوش ہو کر کہا۔ انکل، آپ نے تو وعلیکم السلام کو در حقیقت میں 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، فاروق بولا۔ بیٹا، ہم سائنسدان لوگ یہی تو کام کرتے ہیں، ایک نسخے سے ذرے کو پھاڑ کر نہ جانے کتنے حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، اور ان میں سے ہر ذرہ ایٹم کہلاتا ہے۔ ایٹم اور ایٹم بم کی بات چھوڑیں اور یہ بتائیں ہمارے لیے کیا چیزیں تیار کی ہیں۔ ارے ہاں، لا حول ولا قوت، مجھے تو اب یاد آیا، میں تو تم تینوں سے ناراض ہوں۔ دیکھیے انکل، ہم پر کل قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے، اس میں پتہ نہیں۔ فرزانہ نے منہ بنایا۔ کیا کہا؟ قاتلانہ حملہ؟ کب؟ کیسے؟ پروفیسر داؤد کی ساری ناراضگی ہوا ہو گئی، رنگ فک ہو گیا۔ شائستہ بھی انہیں خوفزدہ نظر آنے لگی۔ بس اللہ تعالیٰ نے بال بچا لیا، محمود نے کہا۔ بتاؤ تو صحیح کیا ہوا تھا؟ محمود نے ساری تفصیل کہہ سنائی اور پھر بولا۔ لہٰذا اب ہمیں ان ہتھیاروں کی ضرورت ہے جو آپ نے تیار کیے ہیں۔ بہت خوب، تم فکر نہ کرو، تمہارے ہتھیار تیار ہیں، لیکن پہلے تم ہمارے ساتھ چائے پیو گے، اس کے بعد ہتھیار ملیں گے، انہوں نے کہا۔ بالکل ٹھیک ہے، ہمیں منظور ہے۔ یہ میری اجازت کے بغیر کیا منظور کیا جا رہا ہے؟ خان رحمان کی آواز نے انہیں چونکا دیا۔ ان کی اچانک آمد سے وہ خوش ہی تو ہو گئے، اچھل کر کھڑے ہوئے اور پھر سب ان سے ملے، اور جب انہیں معلوم ہوا کہ ان پر کل گلہ ہو چکا ہے تو انہوں نے منہ پھلا لیا۔ جاؤ، میں تم سے بات نہیں کرتا۔ تم نے کل ہی مجھے اطلاع کیوں نہ دی؟ اور نہ انسپکٹر جمشید سے بات کروں گا، بلکہ اس سے تو اچھی طرح سمجھوں گا، انہوں نے جلدی کہا۔ لیکن انکل، جب آپ بات ہی نہیں کریں گے تو سمجھیں گے کیسے؟ فرزانہ نے شوخ لہجے میں پوچھا۔ دھت تیری کی، واقعی یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، ترکیب سمجھ میں آ گئی، وہ پہلے جھلا کر اور پھر خوش ہو کر بولے۔ کیا ترکیب سمجھ میں آ گئی؟ محمود نے پوچھا۔ میں ظہور کے ذریعے اس سے سمجھوں گا، اس کے ساتھ رقعہ لکھ کر بھیج دوں گا اور اس رقعے میں کھری کھری سناؤں گا۔ انہوں نے ترکیب بتائی۔ بھئی واہ، ترکیب تو اچھی ہے، چلیے ہم کوئی اعتراض نہیں کریں گے، آپ واقعی ضرور لکھ کر بھیجیے گا، فرزانہ بولی۔
بس ہم لوگ بھی مجھ سے بات نہ کرو، تم لوگ بھی مجھ سے بات نہ کرو۔ لیکن انکل اب تو آپ باتیں کر ہی چکے ہیں۔ فاروق مسکرایا۔ بھائی رحمان، میرا خیال ہے اس میں ان کا کوئی قصور نہیں، ان لوگوں نے ہمیں صرف اس لیے یہ خبر نہیں سنائی ہوگی کہ ہم پریشان ہو جائیں گے۔ پروفیسر داؤد نے صلح کرانے والے انداز میں کہا۔ او ہاں، یہ بات بھی ہے۔ چلو خیر، معاف کیا، اور اب یہ بتاؤ کیا ارادے ہیں؟ ہم یہ معلوم کر کے رہیں گے کہ رابرٹ انڈسٹری کے تہخانے میں کیا ہو رہا ہے۔ سرکاری طور پر تو اس کی اجازت ملی نہیں، محمود نے کہا۔ کیا کہا؟ سرکاری طور پر اجازت نہیں ملی؟ اور وہ بھی تمہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے حیران ہو کر کہا۔ جی ہاں، یہ حقیقت ہے، اس نے کہا۔ تو جمشید اپنے خصوصی اجازت نامہ کیوں استعمال نہیں کرتا؟ پروفیسر داؤد بولے۔ وہ اسے وہاں استعمال کرتے ہیں جہاں اس کے بغیر کام نہ نکلے، محمود نے کہا۔ تو یہاں کیسے کام نکلے گا؟ ابھی تک ہم نے اس کا فیصلہ نہیں کیا، آج شام اس سلسلے میں میٹنگ ہوگی، فرزان نے بتایا۔ کہو تو میں بھی اس سلسلے میں ساتھ دوں، خان رحمان بولے۔ شاید ابا جان آپ کو خطرہ مول لینے کا مشورہ نہیں دیں گے، محمود نے کہا۔ خیر، میں خود بات کر لوں گا۔ پروفیسر داؤد ان کے ہتھیار لینے چلے گئے تھے۔ وہ خان رحمان اور شائستہ سے باتیں کرنے لگے۔ جلد ہی پروفیسر داؤد واپس آ گئے۔ ان کے ہاتھ میں 3 نئی قسم کے ہتھیار تھے۔ انہوں نے تینوں کو ایک ایک ہتھیار دیا، استعمال کرنے کے طریقے بتائے۔ اس دوران خان رحمان انسپکٹر جمشید کے فون پر باتیں کرتے رہے۔ وہ ریسیور رکھ کر ان کی طرف مڑے تو پروفیسر داؤد اپنی ہدایت مکمل کر چکے تھے۔ تمہارا خیال ٹھیک نکلا۔ جمشید نے کہا ہے کہ اس معاملے میں کسی کی مدد حاصل کرنا پسند نہیں کریں گے۔ بہرحال میں نے کہہ دیا ہے کہ جس وقت بھی ضرورت سمجھو میں حاضر ہوں، وہ کہتے چلے گئے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ انکل، اور آپ کا بھی انکل، انہوں نے خان رحمان سے کہا اور پھر پروفیسر داؤد کی طرف مڑے۔ دونوں جواباً مسکرائے۔ ان سے رخصت ہو کر وہ باہر نکلے، ایک ٹیکسی میں بیٹھے اور گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ فوراً ہی محمود کے منہ سے نکلا، او ہمارا تعاقب ہو رہا ہے، خبردار مڑ کر ہرگز نہ دیکھنا۔ فاروق اور فرزانہ ساکت رہ گئے، ان کے دل دھک دھک کرنے لگے۔ کل ہی ایک کار سے ان پر فائرنگ ہو چکی تھی۔ ڈرائیور، مہربانی فرما کر رفتار تیز کر دو، کچھ بدماش ہمارے پیچھے لگ گئے ہیں، کہیں وہ ہم پر حملہ نہ کر بیٹھیں، فرزانہ نے پریشان ہو کر کہا۔ بہت اچھا، ڈرائیور نے کہا اور رفتار بڑھا دی۔ لیکن بیک ویو آئینے میں دیکھنے کے بعد انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ تعاقب میں آنے والی کار کی رفتار بھی اس قدر بڑھ گئی تھی۔ تمہیں ایک بات بتاؤں، محمود نے پرخیال انداز میں کہا۔ اگر بتانا چاہتے ہو تو بتا دو، زیادہ پراسرار بننے کی کوشش نہ کرو، فرزان نے منہ بنایا۔ شاید تم اس بات سے جل گئی ہو کہ تم سے پہلے آج پھر میں نے تعاقب کا احساس کر لیا، محمود نے مسکرا کر کہا۔ میں کیوں جلتی؟ تمہیں وہم ہوا ہے، فرزانہ نے منہ بنایا۔ آج تم نے اپنا خاص جملہ نہیں کہا، یعنی جلتی ہے میری جوتی، فاروق مسکرایا۔ چلو اگر نہیں پوچھنا چاہتے تو نہ صحیح، محمود نے جھلا کر کہا۔ ارے بھائی، بگڑنے کی کون سی بات ہے، چلو بتاؤ کیا بتانا چاہتے ہو۔ میں نہایت غور سے سننے کا وعدہ کرتا ہوں، اور یہ بھی وعدہ کرتا ہوں کہ ایک کان سے سن کر دوسرے سے نہیں اڑاؤں گا، فاروق نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ محمود کو غصہ آ گیا۔ اس نے اپنے ہونٹ مضبوطی سے بند کر لیے۔ معلوم ہوتا ہے اب یہ ہونٹ کبھی نہیں کھولیں گے، فرزانہ ہنسی۔ کیوں؟ کیا ان پر علی گڑھ کا تالا لگ گیا ہے؟ فاروق نے فوراً کہا۔ اب علی گڑھ کے تالوں کا زمانہ کہاں رہا، اب تو چائنا کے تالے پسند کیے جاتے ہیں، فاروق بولا۔ لو، ہم محمود کی بات سے چائنا کے تالوں تک پہنچ گئے، فرزانہ مسکرائی۔ ہم تو ہوائی جہاز تک جا سکتے ہیں، تالے تو ہیں کس کھیت کی مولی۔ ویسے اب ہمیں محمود سے وہ بات پوچھ ہی لینی چاہیے، ورنہ اس کا پارا چڑھ جائے گا۔ اچھا، میں نہیں چاہتی کہ پارا اتنا چڑھے کہ گنجائش بھی نہ رہے۔ چلو محمود بتاؤ وہ کیا بات ہے۔ تم دونوں جب سنجیدہ ہو جاؤ تو میں بتانا، میں بات بتا دوں گا، محمود نے جل بھن کر کہا۔ ہم تو 100% سنجیدہ ہیں، فرزانہ جلدی سے بولی۔ بلکہ 101%، فاروق بھلا کہاں رکنے والا تھا۔ خیر سنو، اگرچہ میں جانتا ہوں تمہارے فرشتے بھی اس وقت سنجیدہ نہیں ہیں، محمود نے کہنا شروع کیا تھا کہ فاروق نے بات کاٹ دی۔ خیر، تم ہمارے فرشتوں کے بارے میں تو کچھ کہہ نہیں سکتے، کیونکہ ان کے بارے میں تو خود ہمیں بھی معلوم نہیں کہ سنجیدہ ہیں یا غیر۔ دیکھا، میں تو پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ تم دونوں اس وقت تک مکمل طور پر غیر سنجیدہ ہو، لیکن میں تمہیں یہ ضرور بتاؤں گا کہ اس وقت ہمارے تعاقب میں جو کار ہے، کل اس کار سے ہم پر فائر کیے گئے تھے۔ کیا؟ فاروق اور فرزانہ کے منہ سے ایک ساتھ نکلا۔ ڈرائیور، گاڑی مین روڈ کی بجائے 13ویں سڑک پر موڑ لو، اچانک محمود نے کہا۔ جی، کیا مطلب؟ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تعاقب کرنے والوں کا مقصد کیا ہے، کہیں یہ ہمارا گھر تو دیکھنا نہیں چاہتے۔ اگر ان کا یہی ارادہ ہے تو ہم انہیں چکر دے کر گھر تک پہنچنا پسند کریں گے، محمود نے کہا، اور ڈرائیور نے 13ویں سڑک آتے ہی گاڑی اس پر موڑ لی۔ فوراً ہی
کالی کار میں مڑتی نظر آئی۔ ثابت ہو گیا یہ ہمارا پیچھا چھوڑنا نہیں چاہتے، اب ہمیں پیدل مارچ کرنا ہوگی، محمود نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ بالکل ٹھیک، ہم گلیوں گلیوں ہوتے ہوئے گھر پہنچ جائیں گے، فرزانہ نے پرجوش لہجے میں کہا۔ ڈرائیور صاحب کیا آپ ایک کام کر سکتے ہیں؟ محمود نے کچھ سوچ کر فرمائیے، وہ بولا۔ جو ہی آپ اگلا موڑ مڑے ایک دم بریک لگا دیں، ہم پھرتی سے نیچے اتر جائیں گے اور آپ آگے بڑھ جائیے گا۔ آگے جا کر بے شک آپ گاڑی کی رفتار آہستہ کر لیں، تعقب کرنے والے جب یہ دیکھیں گے کہ ہم کار میں نہیں ہیں تو خود بخود تعقب ختم کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، ڈرائیور بولا۔ تو پھر چلیے اپنا بل بتائیے۔ اس وقت میٹر پر جو کرایہ بن رہا تھا اس سے 5 روپے زیادہ آپ کو دیے جا رہے ہیں۔ امید ہے آپ ہمیں اتارنے کے بعد کچھ دور تک ضرور تیز رفتاری سے آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ میں یہی کروں گا، اس نے کرایہ لے کر جیب میں رکھتے ہوئے کہا۔ پھر جو ہی اگلا موڑ آیا اس نے گاڑی موڑتے ہی ایک دم بریک لگا دیے۔ تینوں بائیں طرف کا دروازہ پہلے ہی انہیں کھول بیٹھے تھے، جب بس انہوں نے فوراً نیچے چھلانگ لگا دی اور سامنے نظر آنے والی گلی میں گھس گئے۔ پھر دوڑتے چلے گئے۔ لوگ انہیں بری طرح گھور رہے تھے، لیکن اس وقت انہیں بھلا لوگوں کی کیا پرواہ ہو سکتی تھی۔ گھر میں داخل ہوئے تو ابھی انسپکٹر جمشید واپس نہیں آئے تھے۔ انہوں نے بے تابی کے عالم میں گھڑیوں کی طرف دیکھا۔ 5:20 ہو چکے تھے، جبکہ ٹھیک 5:15 بجے وہ گھر پہنچ جاتے تھے۔ ابا جان اب تک نہیں آئے؟ تینوں کے منہ سے ایک ساتھ فکرمند انداز میں نکلا۔ نہیں، میں فون کرنے کی سوچ ہی رہی تھی کہ تم نے دروازے کی گھنٹی بجا دی، بیگم جمشید بولی۔ میں دیکھتا ہوں، محمود نے کہا اور دفتر کے نمبر ڈائل کیے۔ لیکن بابا فضل نے بتایا کہ وہ 4:45 بجے دفتر سے جا چکے ہیں۔ ان کے چہرے ست گئے۔ صرف 5 منٹ کی دیر بھی انہیں فکرمند کر دینے کے لیے کافی تھی۔ یا اللہ رحم، بیگم جمشید کے منہ سے نکلا۔ ٹھہریے، میں پروفیسر انکل اور انکل رحمان کو بھی فون کر کے دیکھ لوں، کہیں وہ ان کے ہاں نہ چلے گئے ہوں۔ محمود نے کہا۔ ناممکن، وہ فون پر اطلاع ضرور دیتے، بیگم جمشید بولی۔ ہاں، تاہم فون کر کے دیکھ لیں۔ اس کے الفاظ درمیان میں ہی رہ گئے۔ اس وقت دروازے کی گھنٹی بجی تھی۔ انداز انسپکٹر جمشید کا ہی تھا۔ چاروں ایک ساتھ دروازے کی طرف دوڑے۔ پھر جو ہی انہوں نے دروازہ کھولا وہ اپنی چیخیں کس طرح نہ روک سکے۔ انسپکٹر جمشید کو پیشانی سے بہنے والا خون ان کی قمیص کو ٹپکتا جا رہا تھا۔ جلدی سے ڈاکٹر کو فون کرو، انہوں نے کہا، اور دھڑام سے گرے۔ چاروں بوکھلا اٹھے۔ کسی نہ کسی طرح وہ انہیں اٹھا کر اندر لے گئے۔ محمود نے ڈاکٹر انصاری کو فون کیا۔ جلد ہی وہ آ پہنچے۔ زخم کی حالت دیکھی، صاف کیا اور پٹی کر دی، اور پھر ان کی طرف مڑے۔ ان پر گولی چلائی گئی ہے، لیکن گولی ترچھی لگی اور دماغ میں گھسنے کی بجائے رگڑ کھاتی ہوئی گزر گئی۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیجیے، یہ خطرے سے باہر ہیں۔ میں نیند کا انجیکشن دیے دیتا ہوں، ڈاکٹر صاحب کہتے جا رہے تھے، اور وہ ساکت کے عالم میں کھڑے سن رہے تھے۔ اس وقت انسپکٹر جمشید نے آنکھیں کھول دیں۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، نیند کے انجیکشن کی ضرورت نہیں، محمود تم خان رحمان اور اکرم کو فون کر دو، یہاں ان کی ضرورت ہے۔ تم لوگ بھی ہوشیار رہو، ہم سخت خطرے میں ہیں۔ ان کے الفاظ نے گھر کی فضا میں ایک سنسنی کی لہر دوڑا۔ دروازہ بند تھا۔ وہ رات خیریت سے گزر گئی۔ خان رحمان اور اکرم تمام رات ان کے پاس موجود رہے تھے، اور کانسٹیبلوں نے رات بھر ان کے مکان کی نگرانی کی تھی۔ انسپکٹر جمشید نے رات کا زیادہ حصہ سو کر گزارا۔ دوسری صبح ان کے چہرے پر تازگی کے آثار دیکھ کر وہ سب کھل اٹھے۔ میں اب خود کو بہت بہتر محسوس کر رہا ہوں۔ ابا جان، حملہ آور کون تھے؟ کیا آپ انہیں دیکھنے میں کامیاب ہو گئے تھے؟ افسوس، میں انہیں دیکھ نہیں سکا، البتہ یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ وہ سیاہ رنگ کی کار میں تھے۔ اوہ ہو، یہ اتنی سیاہ رنگ کی کاریں کہاں سے آ گئیں؟ محمود چونکا۔ کیا مطلب؟ انسپکٹر جمشید نے پوچھا۔ پرسوں ہم پر حملہ بھی تو سیاہ رنگ کی کار سے کیا گیا تھا، اور کل ہم پروفیسر انکل کے گھر سے آ رہے تھے تو پھر سیاہ رنگ کی کار نے تعاقب کیا تھا، جسے ہم چکر دینے میں کامیاب ہو گئے، فاروق بولا۔ خدا جانے یکایک یہ کیا چکر شروع ہو گیا ہے، بیگم جمشید بڑبڑائیں۔ اب تو یقین ہوتا جا رہا ہے کہ رابرٹ انڈسٹری کے تہہ خانے میں ضرور کوئی کھیل کھیلا جا رہا ہے، انسپکٹر جمشید بولے۔ لیکن اس کے باوجود ہم وہاں کی تلاشی نہیں لے سکتے، فرزان نے منہ بنایا۔ کوئی بات نہیں، اب ہم اس راز سے پردہ اٹھا کر رہیں گے، انسپکٹر جمشید نے افسردہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔
لیکن اس حالت میں تمہیں صرف آرام کرنا چاہیے، خان رحمان بولے۔ آرام اس زندگی میں کہاں، وہ بولے۔ اکرم اس وقت باہر کا چکر لگانے گیا تھا، اندر داخل ہوا تو گہری سوچ میں گم نظر آیا۔ انسپکٹر جمشید نے فوراً بھانپ لیا کہ کوئی بات ضرور ہے۔ کیوں اکرم، تم کیوں پریشان دکھائی دے رہے ہو؟ سیاہ رنگ کی ایک کار رات سے ہی گھر کے قریب موجود ہے، اکرم بولا۔ اسے چیک کیا گیا ہے، انسپکٹر جمشید نے پوچھا۔ آپ رات بھر زیادہ تر سوئے رہے اور آپ کی اجازت کے بغیر اسے چیک کرنا مناسب خیال نہیں کیا گیا، اکرم نے جواب دیا۔ اکرم، تم نے غلطی کی۔ خیر، اب اسے چیک کرو، اس کے نمبر نوٹ کرو اور یہ معلوم کرو کہ رات بھر اسے یہاں کیوں کھڑا رکھا گیا ہے۔ جی بہت بہتر، اکرم نے کہا اور باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کا منہ لٹکا ہوا تھا۔ جو ہی ہم اس کی طرف بڑھے وہ ہوا ہو گئی اور جتنی دیر میں ہم جیپ لے کر اس کے پیچھے جاتے وہ نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ افسوس، تم سے زبردست غلطی سرزد ہوئی۔ کیا تم نے رات بھر اس کا نمبر نوٹ نہیں کیا تھا؟ جی نہیں، ہم یہ سمجھے تھے کہ اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، اکرم نے کہا۔ خیر کوئی بات نہیں، اب تم ایک کام کرو، معلوم یہ کرنا ہے کہ رابرٹ انڈسٹری کسی عہدیدار کے پاس کوئی سیاہ کار بھی ہے، اگر ہے تو اس کا نمبر کیا ہے، اور سڑک پر کھڑی ہونے والی کار کے ٹائروں کے نشانات اگر ابھی تک محفوظ ہوں تو اس کے فوٹو لے لیے جائیں۔ جی بہتر، اکرم نے کہا اور چلا گیا۔ جمشید، تم کن لائٹوں پر سوچ رہے ہو؟ خان رحمان نے پوچھا۔ میں سوچ رہا ہوں اگر رابرٹ انڈسٹری والے خلاف قانون کوئی کام کر رہے ہیں اور وہ محمود فاروق اور فرزانہ سے اچھی طرح واقف سے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ فرزانہ کے تہخانے دیکھ لینے کے بعد وہ ہمارے پیچھے لگ جائیں۔ ان حالات میں ہمارا پیچھے ہٹنا ناممکن ہے، وہ کہتے چلے گئے، لیکن وہ ایک غیر ملکی فرم ہے اور وہ ملکوں کے تعلقات آپس میں خراب نہ ہو جائیں۔ خان رحمان نے خدشہ ظاہر کیا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، اسی خیال کی وجہ سے تو ہمیں تلاشی کے وارنٹ نہیں دیے گئے، انہوں نے کہا، لہٰذا تمہیں بھی ان کا خیال دل سے نکال دینا چاہیے، انہوں نے کہا۔ اب یہ نہیں ہو سکتا، وہ مسکرائے۔ تو پھر بھی ساتھ لے چلنا، مجھے ساتھ لے چلنا۔ نہیں، میں جانتا ہوں تم کہاں کام آ سکتے ہو، ایسی جگہ پر میں خود تمہیں دعوت دیا کرتا ہوں۔ تم فکر نہ کرو، ہم ان لوگوں کو دیکھ لیں گے، انسپکٹر جمشید بولے۔ اچھا، تو میں ایک درخواست کروں گا، اور وہ یہ کہ جب تک تمہارا زخم اچھا نہیں ہو جاتا اس وقت تک تم اس مہم پر نہ نکلو۔ ٹھیک ہے، انسپکٹر جمشید بولے۔ پروفیسر داؤد کو انسپکٹر جمشید کی زخمی ہونے کی اطلاع ملی، وہ بھی دوڑے آئے اور خوب ناراض ہو کر انہیں کل ہی کیوں نہ اطلاع دی گئی۔ آخر بڑی مشکل سے ان کا غصہ رفع کیا گیا۔ شام کے وقت کہیں جا کر انہیں فرصت نصیب ہوئی اور بات چیت کرنے کا موقع ملا، البتہ اکرم وہیں موجود تھا۔ یوں بھی اکرم ان کے پاس پروگرام میں خلل نہیں ڈال سکتا تھا۔ میں آج رات ہی رابرٹ انڈسٹری تک جانا چاہتا ہوں، انسپکٹر جمشید بولے۔ جی آج رات؟ محمود چونکا۔ ہاں، میں انہیں موقع دینا پسند نہیں کروں گا، ایسا نہ ہو وہ انڈسٹری کے تہخانے کو شک و شبہ سے پاک کر لیں۔ لیکن سر، آپ زخمی ہیں، اکرم نے گھبرا کر کہا۔ فکر نہ کرو، ہمیں اپنے زخموں کی بجائے قوم کے زخموں کی پرواہ کرنی چاہیے۔ میرے لیے کیا حکم ہے؟ اکرم نے پوچھا۔ تم گھر پر رہو، یہ کانسٹیبل بدستور گھر کی نگرانی کریں گے۔ ظاہر یہ کرنا ہے کہ ہم گھر میں ہی موجود ہیں۔ لیکن آپ کیسے نکلیں گے؟ اکرم نے پوچھا۔ بس دیکھتے جاؤ، رات ہو لینے دو، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ ہم کیسے نکلیں گے۔ اور ہاں بیگم، تم بھی ہوشیار رہنا، اگر کانسٹیبل ہر وقت گھر کے دروازے پر نہ پائیں، باغ کی کھڑکی کے نزدیک اور مکان کے پچھلے حصے کی طرف موجود رہیں گے، اور اکرم خود اندر رہیں گے۔ لیکن اس کے باوجود ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ دشمنوں کے خیال میں ہم مکان کے اندر ہی ہوں گے اور وہ ہم پر حملہ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ آپ فکر نہ کریں، میں رات بھر پلک تک نہیں جھپکوں گی، بیگم جمشید بولی۔ ارے امی جان، ایسی غضب بھی نہ کیجیے گا، فاروق نے گھبرا کر کہا۔ کیا غضب؟ کیا مطلب؟ میں کب غضب کرنے جا رہی ہوں؟ کیا کبھی تم نے مجھے غضب کرتے دیکھا ہے؟ آج تک، بیگم جمشید اسی کے انداز میں کہہ گئیں اور وہ سب بے ساختہ ہنس پڑے۔ جی میرا مطلب تھا، کم از کم پلکیں ضرور جھپکتے رہیے گا، ورنہ آپ کی آنکھیں تھک جائیں گی، ان میں درد محسوس ہونے لگے گا۔ فاروق شرما کر بولا۔ بھائی، میں نے تو محاورہ استعمال کیا تھا، جیسے تم بات بات میں محاورے شامل کرتے جاتے ہو، اور پلک تک نہ جھپکنے کا مطلب ہے بالکل نہ سونا۔ بیگم جمشید مسکرائیں۔ خدا کا شکر ہے آپ نے محاورہ استعمال کیا تھا، ورنہ میں تو ڈر ہی گیا تھا۔ فاروق، اس کے صرف کام کی بات کرو، ہمیں ابھی تیاری بھی کرنا ہے۔ جی بہت بہتر، اس وقت تو میرے پاس کرنے کے لیے کوئی کام کی بات ہی نہیں،
جب ہوگی کر لوں گا، آپ تیاری کیجیے، اس نے شریر لہجے میں کہا۔ محمود اور فرزانہ کے منہ بن گئے۔ اکرم ایک بار پھر باہر کا چکر لگانے چلا گیا۔ وہ تیاری کرنے لگے۔ محمود، فاروق اور فرزانہ کو فکر صرف یہ تھا کہ رابرٹ انڈسٹری کے اندر داخل کیسے ہو سکیں گے، لیکن انسپکٹر جمشید کو تو جیسے کسی بات کی فکر ہی نہیں تھی۔ حالانکہ سر کی چوٹ انہیں آرام کرنے پر اکسا رہی تھی، زخم میں ٹھیس اٹھ رہی تھی، لیکن وہ آج ہر حال میں رابرٹ انڈسٹری کا راز معلوم کرنے کی ٹھان چکے تھے۔ رات کے ٹھیک 11 بجے انہوں نے اپنی مہم کا آغاز کیا۔ ان کی ہدایت کے مطابق اکرم نے جیپ پائن باغ کے دروازے کے ساتھ لگا دی تھی۔ 11 بجے مکان کے بیرونی بلب بجھا دیے گئے تھے۔ پھر وہ چاروں پائن باغ کی کھڑکی سے باہر نکلے اور زمین پر رینگتے ہوئے جیپ کی پچھلے حصے میں سوار ہو گئے۔ 11:05 پر اکرم اندر سے دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ اس نے زوردار آواز سے دروازہ بند کیا، جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا، جیپ کی اندرونی اور بیرونی بتیاں جلائیں اور اسے سڑک پر لے آیا۔ انسپکٹر جمشید، محمود، فاروق اور فرزانہ جیپ میں نظر نہیں آ رہے تھے، وہ تو اس کے بینچوں کے نیچے لیٹے ہوئے تھے۔ اکرم نے ایک چکر آہستہ رفتار سے لگایا۔ اس نے محسوس کیا کہ گھر کی نگرانی ہو رہی ہے۔ جیپ کو بھی بغور دیکھا جا رہا ہے۔ ایک جگہ اسے سیاہ رنگ کی ایک کار کھڑی دکھ رہی تھی اور یہ خطرے کا الارم تھی۔ وہ اس کے پاس سے بھی گزرتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے دیکھا کہ سیاہ کار جیپ کا تعاقب کر رہی ہے۔ اس نے سرگوشی میں کہا، تعاقب شروع ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تمہیں جس طرح کہا ہے اس طرح کرو، نیچے سے انسپکٹر جمشید بولے۔ اکرم جیپ کو چکر دے کر واپس ان کی گلی کے موڑ تک لے آیا اور خود اس میں سے اتر کر گلی میں داخل ہو گیا۔ پھر اس نے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ بیگم جمشید تیار تھیں۔ انہوں نے اوٹ میں رہ کر دروازہ کھول دیا۔ اکرم اندر داخل ہو گیا۔ صرف چند منٹ بعد وہ پھر باہر نکلا، گلی کے موڑ پر آیا اور جیپ میں بیٹھ کر ایک سمت میں روانہ ہو گیا۔ کچھ دور جا کر اس نے پیچھے کا جائزہ لیا۔ سڑک سنسان پڑی تھی، جیپ کا اس مرتبہ تعاقب نہیں کیا گیا تھا۔ یہ اطمینان کر لینے کے بعد اس نے جیپ پوری رفتار پر چھوڑ دی اور خان رحمان کے گھر کے دروازے پر پہنچا۔ یہاں ان کی کار تیار کھڑی تھی اور انسپکٹر جمشید کی ہدایت کے مطابق نہ وہ خود وہاں موجود تھے، نہ ظہور یا کوئی اور۔ وہ جیپ سے نکلے اور کار میں سوار ہو گئے۔ اچھا اکرم، خدا حافظ، اب تم گھر جاؤ اور جیپ دروازے پر کھڑی کر کے تمام وقت اندر گزارو گے، دروازہ بند رکھنا۔ ٹھیک ہے سر، ایسا ہی ہوگا، اس نے کہا، پھر فوراً ہی بولا، اپنا خیال رکھیے گا سر۔ اس کی آواز جذبات کی وجہ سے کپکپا اٹھی۔ انسپکٹر جمشید یہ کہتے ہوئے کار آگے بڑھا دی۔ اللہ مالک ہے، کارخانے کا رستہ انہیں معلوم تھا۔ انسپکٹر جمشید نے کار پوری رفتار پر چھوڑ دی۔ کیا آپ کوئی پروگرام سوچ چکے ہیں؟ محمود نے پوچھا۔ نہیں، حالات کے مطابق کام کریں گے، کیونکہ ہمیں کارخانے کے اندرونی راستوں کا علم نہیں، یہ بھی معلوم نہیں کہ نیچے تہخانہ میں ہو کیا رہا ہے، انہوں نے جواب دیا۔ ابا جان، میرا ایک مشورہ ہے، فرزان نے کچھ سوچ کر کہا۔ ضرور کہو، وہ بولے۔ کارخانے کے اندر ہم تینوں جائیں گے، آپ باہر رہیں، اس نے کہا۔ تم نے یہ تجویز پیش کیوں کی؟ انہوں نے چونک کر پوچھا۔ آپ زخمی ہیں، ڈاکٹر انصاری آپ کو چند روز تک مکمل آرام کرنے کا مشورہ دے چکے ہیں، ایسا نہ ہو کہ اندر کوئی خطرناک صورت پیش آ جائے اور آپ کے زخم کھل جائیں، اس نے تجویز پیش کی۔ لیکن میں باہر رہ کر کیا کروں گا؟ انہوں نے حیران ہو کر کہا۔ باہر سے کسی کے اندر نہ داخل ہونے دیجیے گا، اندر کا معاملہ ہم خود سنبھال لیں گے، ہمیں اتنا ہی کرنا ہے، نہ کہ مسٹر رابرٹ کے کمرے میں داخل ہو کر اس تہخانے کا رستہ معلوم کریں، اس میں اتر جائیں اور یہ معلوم کر لیں کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ اس سارے کام کو اطمینان سے کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ باہر سے کوئی اندر داخل نہ ہو۔ بات تو تمہاری معقول ہے، لیکن تم تینوں میں سے کوئی ایک باہر کیوں نہیں رک جاتا؟ انسپکٹر جمشید مسکرائے۔ ہم آپ کو اس حالت میں کوئی خطرہ مول لیتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، محمود بولا۔ چلو آج تمہاری یہ تجویز پر عمل کر لیتے ہیں، آخر انہوں نے فیصلہ دیا۔ تھوڑی دیر بعد انہیں رابرٹ انڈسٹری کی طویل و عریض عمارت دکھائی دینے لگی۔ انسپکٹر جمشید نے اسے دیکھ کر بھی رفتار کم نہیں کی۔ ابا جان، کیا آپ کے رکنے کا پروگرام نہیں؟ ہاں رکیں گے، لیکن دروازے سے آگے جا کر، انہوں نے کہا۔ وہ رابرٹ انڈسٹری کے گیٹ سے کئی فرلنگ آگے نکل گئے اور پھر کار سڑک سے اتار کر درختوں کے درمیان میں کھڑا کر دیا۔ یہاں سے وہ ضرورت کے وقت فوری طور پر کار سڑک سے لا سکتے تھے۔ اس کے بعد درختوں کی اوٹ لے کر واپس پلٹے۔ گیٹ پر انہیں رائفلیں لیے 4 چوکیدار کھڑے نظر آئے۔ گیٹ کی طرف سے تو ہم اندر داخل ہو نہیں سکیں گے، فاروق بڑبڑایا۔ آؤ پچھلی طرف چل کر دیکھیں، انسپکٹر جمشید بولے۔ عمارت کی پچھلی طرف کی دیوار بہت اونچی تھی اور دیوار کے اوپر
غاردار تاروں کی باڑ بھی لگی تھی۔ انہوں نے ٹارچ کی روشنی ادھر سے ادھر تک ڈالی لیکن اندر داخل ہونے کا کوئی راستہ نظر نہ آیا۔ یار فاروق، یہ مسئلہ کیسے حل ہو؟ انسپکٹر جمشید نے مسکرا کر کہا۔ مجھے اجازت دیں، ابھی ہوا میں چھلانگ لگاؤں گا اور اندر کود جاؤں گا، فاروق نے کہا۔ بھائی مجھ سے تو مذاق نہ کرو، انسپکٹر جمشید دبی آواز میں ہنسے۔ جی میں اور آپ سے مذاق کروں گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے ابا جان؟ فاروق نے شرمیلے لہجے میں کہا۔ اگر یہ بات تم نے مذاق میں نہیں کی تو پھر لگاؤ چھلانگ اور پہنچ جاؤ اندر، انسپکٹر جمشید بولے۔ جی بہت بہتر، فاروق نے شریر انداز میں کہا اور اونچی چھلانگ لگائی، لیکن صرف 4-5 فٹ اونچائی تک جا سکا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ محمود نے جھلا کر کہا۔ میں نے حکم کی تعمیل کی ہے، اب میں اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکا تو اس میں میرا کیا قصور؟ دیکھو بھائی، اس وقت ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، اس لیے کوئی کام کی بات سوچو۔ تو پھر ڈالیے باڑ کی اوپر آ ٹکرانے والی رسی، میں ابھی چڑھ جاتا ہوں، فاروق بولا۔ لیکن تم فاروق تاروں کا کیا کرو گے؟ فرزانہ بولی۔ ہاں یہ تو ہے، میں اتنے کانٹے کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ انسپکٹر جمشید اپنے ساتھ ایک بیگ لائے تھے، انہوں نے بیگ میں سے رسی نکالی، اس میں آکھڑا پھنسا ہوا تھا، انہوں نے اس طاق کر اچھالا اور وہ تاروں میں لپٹتا چلا گیا۔ کھینچ کر اسے مضبوطی کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ اٹکڑا پہلے تو ذرا سا سرکا اور پھر کسی جگہ مضبوطی سے جم گیا۔ اس کے بعد انسپکٹر جمشید نے تھیلے میں سے موٹے ربڑ کی ایک شیٹ نکالی اور فاروق کو دیتے ہوئے بولے، اس شیٹ کو جب تم تاروں پر ڈال لو گے تو ایک کانٹا بھی تمہارے جسم میں داخل ہونے کی جرات نہیں کر سکے گا۔ یہ سوال کہ یہ تم اوپر کس طرح لے کر جاؤ گے تو میں نے اس کا انتظام بھی پہلے ہی کر لیا ہے۔ اس شیٹ سے ایک رسی بندھی ہوئی ہے، اس رسی کا ایک سرا ہم تمہارے بازو سے باندھ دیتے ہیں، اوپر جا کر کھینچ لینا۔ بہت خوب، میں نے پہلے ہی کہا تھا اگر آپ حکم دیں تو میں ہوا میں چھلانگ لگا لوں گا اور کارخانے کے اندر کود جاؤں۔ لیجیے میں چلا، فاروق نے شریر لہجے میں کہا۔ اس کا سرا اس کے بائیں بازو سے باندھ دیا گیا اور وہ چڑھنے لگا، اور اونچائی اتنی تھی اس لیے فاروق کو اوپر پہنچنے میں کافی دیر لگی۔ اوپر پہنچا تو بری طرح ہانپ رہا تھا۔ چلو بھائی آ جاؤ تم بھی، اس نے محمود سے کہا۔ محمود نے بھی رسی سنبھالی اور اوپر چڑھنے لگا۔ وہ اس کام میں فاروق جتنا ماہر تو نہیں تھا، تاہم اتنا اناڑی بھی نہیں تھا۔ اس نے فاروق کی نسبت چند منٹ زیادہ لگائے اور جب اوپر پہنچا تو اس کا سانس بھی پھول گیا تھا۔ اب فرزانہ کی باری آئی۔ وہ رسی کے ذریعے اوپر چڑھنے سے بہت گھبراتی تھی، لیکن آج اسے بھی چڑھنا ہی پڑا کیونکہ فاروق نیچے اتر کر پھاٹک نہیں کھول سکتا تھا۔ اوپر پہنچتے پہنچتے اس کی ہمت جواب دے گئی۔ ابھی تاروں کی باڑ سے چند آپہنچ نیچے تھی، اس کے منہ سے نکلا، مجھے پکڑو، میں نیچے چلی۔ فاروق بوکھلا کر نیچے جھکا اور فرزانہ کا بازو تھام لیا۔ اس عالم میں چند سیکنڈ تک دونوں رک کر سانس لیتے رہے۔ فاروق نے اسے اوپر کھینچ لیا۔ اب غار دار تاروں کی باڑ پر چڑھ کر دوسری طرف اترنا تھا، لیکن تاروں کی چھاؤں میں یہ دیکھ کر ان کی سٹی گم ہو گئی کہ دوسری طرف چھت نہیں تھی، گویا انہیں سے اس طرف بھی رسی کے ذریعے ہی نیچے اترنا تھا۔ ابا جان اس طرف چھت نہیں ہے، ہم رسی کے ذریعے نیچے اتریں گے۔ اوہ، ان کے منہ سے نکلا۔ آپ فکر نہ کریں، ہم اتر جائیں گے، محمود بولا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی خطرہ پیش آ گیا تو تمہیں واپس باہر آنے میں وقت پیش آئے گا۔ دوسرا یہ کہ میں تمہاری مدد کے لیے اندر نہیں پہنچ سکوں گا، انہوں نے کہا۔ اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہیں۔ خیر دیکھا جائے گا، تم خطرہ محسوس کرو تو الو کی آواز منہ سے نکالنا، مجھ سے جو ہو سکے گا گزروں گا۔ جی بہت بہتر، یہ کہہ کر فاروق نے رسی کھینچنا شروع کی اور پھر اسے دوسری طرف لٹکا دیا۔ سب سے پہلے وہ تاروں کی باڑ چڑھا اور اس وقت انہیں معلوم ہوا کہ اگر ان کے والد ربڑ کی شیٹ نہ لائے ہوتے تو اندر پہنچنا تقریباً ناممکن تھا۔ شیٹ کی وجہ سے یہ کام بہت مشکل ثابت نہ ہوا۔ پھر فاروق رسی پکڑ کر نیچے پھسلتا چلا گیا۔ چڑھنے کی نسبت اترنا آسان ہوتا ہے، لیکن ابھی انہیں واپسی پر پھر چڑھنا تھا۔ 5 منٹ بعد تینوں نیچے کھڑے گہرے گہرے سانس لے رہے تھے۔ اندر گھوپ اندھیرا تھا۔ سانس درست ہونے کے بعد محمود نے جیب میں سے پینسل،
ٹارچ نکالی اور تینوں اس کی روشنی میں دیوار کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنے لگے۔ سب سے پہلے وہ پھاٹک تک پہنچنا چاہتے تھے کیونکہ پھاٹک سے ان کی مسٹر رابرٹ کے کمرے تک پہنچنا آسان تھا۔ راستے میں بکھری ہوئی چیزوں سے بچتے بچاتے آخرکار وہ پھاٹک تک پہنچ ہی گئے۔ یہاں سے انہوں نے وہ راستہ اختیار کیا جس راستے سے رابرٹ کے تینوں مشیر انہیں لے کر رابرٹ کے کمرے تک پہنچے تھے۔ انہیں راستہ بخوبی معلوم تھا۔ کارخانے کی ہر چیز تاریکی میں ڈوبی اور گہری نیند میں غرق معلوم ہو رہی تھی، اور جب وہ رابرٹ کے کمرے کے دروازے پر پہنچے تو ایک اور مشکل اس کے استقبال کے لیے تیار تھی۔ کمرے کا دروازہ بند تھا اور تالا دروازے میں ہی نمٹ تھا۔ خونخوار کتا، اور یہاں سے تالا توڑنے کے ماہر چور کا کام شروع ہوتا ہے۔ فاروق مسکرایا۔ کیا خیال ہے، بتی جلائیں؟ محمود نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہیں۔ ہاں، بتی جلانے میں کوئی حرج نہیں، پھاٹک سے یہ جگہ کافی فاصلے پر ہے، فرزانہ بولی۔ تو ٹھیک ہے، تالا توڑنے کے لیے لائٹ کا جلانا ضروری ہے۔ یہ کہہ کر محمود نے ٹارچ کی روشنی میں سوئچ تلاش کیا اور برآمدہ جگمگ کر اٹھا۔ محمود نے جیب سے مڑا تڑا ایک تار نکالا اور تالے پر جھک گیا۔ فاروق نے فرزانہ کی اس کی کوشش میں دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ دیکھ رہے تھے۔ ان کی کامیابی کا عنصر دروازہ نہ کھلتا تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ 2-3 مرتبہ کڑک کڑک کی آواز ابھری لیکن تالا نہ کھلا۔ فاروق اور فرزانہ کی بے تابی میں ہر لمحے اضافہ ہو رہا تھا۔ معلوم ہوتا ہے آج محمود کامیاب نہیں ہو سکے گا، فاروق کے منہ سے نکلا۔ پھر کیا ہوگا؟ فرزانہ بولی۔ وہی جو خدا کو منظور ہوگا، فاروق نے کہا۔ کیوں نہ ہم بھی کوشش کر کے دیکھ لیں، فرزانہ بولی۔ جب تک محمود اپنی ناکامی کا اعلان نہ کر دے گا ہم کیسے کوشش کر سکتے ہیں، فاروق نے کہا۔ اور اگر اس کی طرف سے ساری رات اعلان نہ ہوا، فرزانہ بولی، تو ہم صبر شکر کرتے ہوئے واپس روانہ ہو جائیں گے۔ اسی وقت کلک کی آواز سنائی دی اور محمود کی آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی۔ میری طرف سے ناکامی کے اعلان کی امید نہ رکھو، وہ مارا، فاروق چلایا۔ فاروق، اپنی آواز بلند نہ ہونے دو، فرزانہ بول اٹھی۔ یہاں ہماری آواز کون سنے گا؟ فاروق نے منہ بنایا۔ تم نے سنا نہیں، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، فرزانہ نے کہا۔ اب یہیں کھڑے رہو گے یا اندر بھی چلو گے؟ محمود جھلا اٹھا۔ اس دوران وہ دروازہ کھل چکا تھا۔ تینوں اندر داخل ہوئے۔ اب ان کے سامنے مسٹر رابرٹ کی میز تھی۔ وہ میز کی طرف بڑھے اور بے تابی کے عالم میں اس کا جائزہ لینے لگے۔ صرف 2 منٹ میں انہوں نے پوری میز ٹٹول لی لیکن کہیں کوئی بٹن وغیرہ نظر نہ آیا۔ گھبراہٹ اور بے تابی کے عالم میں انہوں نے جلدی جلدی پورے کمرے کو ٹٹول ڈالا لیکن تہہ خانے کے کھولنے کا کوئی ذریعہ نظر نہ آیا۔ اب تو ان کی مایوسی کی کوئی حد نہ رہی۔ فرزانہ، کہیں تم نے واقعی کوئی خواب تو نہیں دیکھا تھا؟ محمود نے گھبرا کر کہا۔ میں کہہ چکی ہوں دن میں خواب نہیں دیکھا کرتی، اور وہ بھی جاگتے ہوئے، اس نے منہ بنایا۔ تو پھر بتاؤ، وہ دروازہ کہاں ہے جو تم نے دیکھا تھا اور جس میں سے باقول تمہارے ایک زینہ بھی نیچے جا رہا تھا؟ فاروق بولا۔ وہ دروازہ اس کمرے میں کھلتا ہے، کیسے کھلتا ہے یہ ہمیں معلوم کرنا ہے۔ فرزانہ نے بھی ترکی بہ ترکی جواب دیا۔ باتوں میں وقت ضائع کرنے کی بجائے کوشش کرو، ناکامی کی صورت میں ہم یہ کبھی نہیں جان سکیں گے اس تہہ خانے میں کیا ہو رہا ہے، محمود نے پریشان ہو کر کہا۔ ایک بار پھر تینوں جھٹ گئے۔ انہوں نے فرش پر بچھا قالین الٹ کر بھی دیکھا، کمرے میں لگی کھونٹیوں کو بھی ہلا جلا کر دیکھا لیکن کچھ نہ بنا۔ فرزانہ تھک کر آتش دان پر کوہنی رکھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی نظریں رابرٹ کی بڑی سی تصویر پر جم گئی۔ اچانک اس نے بے خیالی میں تصویر کو ہاتھ لگایا اور پھر زور سے چونکی۔ تصویر کسی دروازے کی طرح اپنی جگہ سے ہلتی چلی گئی۔ اس کے پیچھے سے ایک لٹو سا لگا نظر آیا۔ اب جو اس نے لٹو گھمایا تو ہلکی سی آواز کے ساتھ دائیں طرف کی دیوار میں دروازہ نمودار ہو گیا۔ لو دیکھ لو، یہ رہا دروازہ، فرزانہ چلائی۔ اب تم نے کیوں چلا کر بات کی؟ فاروق کو اس کی بات یاد آ گئی۔ جوش کی حالت میں اپنی آواز پر کنٹرول نہ رکھ سکی۔ مجھے افسوس ہے، فرزانہ بولی۔ اف خدا، تم فرزانہ نے خواب نہیں دیکھا تھا، محمود کے منہ سے نکلا۔ تو کیا اس سے پہلے تم یہی سمجھ رہے تھے؟ فرزانہ نے منہ بنایا۔ ہاں، کیونکہ تینوں مشیروں کو بھی تہہ خانے کا ذکر پر حیرت ہوئی تھی، جبکہ وہ صبح سے شام تک کئی سال سے یہیں رہتے ہیں۔ آخر انہیں کیوں ایسا اتفاق نہیں ہوا؟ محمود نے کہا۔ میں نے سرخ بلب کے جلنے پر مسٹر رابرٹ کے چہرے کی بدلتی ہوئی کیفیت دیکھ لی تھی اور باہر جانے کے بعد اچانک پلٹ
پڑی تھی۔ فرزانہ نے جواب دیا، خیر چھوڑو، آؤ نیچے چلیں۔ محمود نے کہا، سچ بات تو یہ ہے کہ نیچے جاتے ہوئے مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ فاروق نے کہا، تو تم یہاں بیٹھ کر ڈرتے رہو، ہم نیچے ہو آتے ہیں۔ فرزانہ نے جل کر کہا، ٹھیک ہے، میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ فاروق مسکرایا، کیا مطلب؟ وہ دونوں چونکے۔ میں چاہتا ہوں یہیں ٹھہر کر تم دونوں کا انتظار کروں۔ بزدل نہ بنو، محمود نے جھلا کر کہا، بہت اچھا، اب میں بہادر بنوں گا اور تم سے بھی آگے چلوں گا۔ یہ کہہ کے وہ دروازے میں داخل ہو گیا۔ اس کے پیچھے وہ دونوں بھی اندر داخل ہو کر سیڑھیاں اترنے لگے۔ جو ہی انہوں نے آخری سیڑھیوں پر قدم رکھا، دروازہ خود بخود بند ہو گیا اور اندر ایک بلب جل اٹھا۔ بلب کی روشنی میں انہیں جو کچھ نظر آیا وہ ان کے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ انسپکٹر جمشید اس جگہ سے ٹہلتے ہوئے پھاٹک کی طرف چل پڑے۔ اب انہیں محمود، فاروق اور فرزانہ کی واپسی تک ٹہلنے کے سوا کوئی اور کام بھی تو نہ تھا۔ اچانک انہوں نے کسی کی غراٹ سنی۔ انہیں یوں محسوس ہوا جیسے کتا ان کے قریب ہی کہیں موجود ہے۔ انہوں نے اپنے رونگٹے کھڑے ہوتے محسوس کیے، کیونکہ اندھیرے میں کسی کتے کا ان پر چھلانگ لگانا انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا تھا، وہ بھی اس صورت میں جبکہ پہلے ہی وہ زخمی تھے۔ انہوں نے بجلی کی سی سرعت سے جیب سے ٹارچ نکالی اور چشمِ زدن میں چاروں طرف اس کی لائٹ ماری۔ شعلوں کی طرح چمکتی دو آنکھیں انہیں تیر کی طرح اپنی طرف آتی نظر آئیں۔ اگر وہ ٹارچ ایک لمحے کی دیر سے نکالتے تو کتا ان پر آ چکا تھا۔ انہوں نے تیزی سے چھلانگ لگائی اور کتا ان کے بالکل نزدیک سے نکلتا چلا گیا، لیکن فوراً ہی وہ واپس مڑا اور اس مرتبہ آہستہ آہستہ ان کی طرف قدم اٹھانے لگا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ اس دوران ایک بار بھی نہیں بھونکا تھا۔ ٹارچ کی روشنی میں وہ دیکھ چکے تھے کہ انتہائی خوفناک کتا تھا۔ اس کا چہرہ کسی شیر سے کم بڑا نہیں تھا اور لمبے نوکیلے دانت باہر کے نکلے ہوئے تھے۔ اس بار اس کے تیور ایسے تھے جیسے کوئی شخص سوچ سمجھ کر اپنی چالاک دشمن کی طرف بڑھتا ہو۔ انسپکٹر جمشید محتاط ہو گئے۔ وہ چاہتے تو جیب سے پستول نکال کر اس پر فائر کر سکتے تھے، لیکن اس طرح فائر کی آواز الجھنیں پیدا کر سکتی تھی۔ انہوں نے سوچا، اگر میں زیادہ اچھلا کودا تو زخم کے رسنے کا خطرہ ہے، اور کتا اس بار اس انداز میں آگے بڑھ رہا ہے کہ اچھلے کودے بغیر کام نہیں چلے گا۔ اس خیال کا آنا تھا کہ ان کے ہاتھ خود بخود تھیلے میں رنگ گیا۔ ہاتھ باہر نکلا تو اس میں ایک چوڑے پھل والا شکاری چاقو تھا۔ انہوں نے چاقو کی نوک کی طرف سے پکڑ لیا۔ کتا اب نزدیک آ گیا تھا۔ انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ کھینچ سے چاقو کھینچ مارا۔ چاقو تیر کی طرح گیا اور کتے کی گردن میں پیوست ہو گیا۔ اس کے حلق سے ایک لرزہ خیز چیخ بلند ہوئی اور وہ گر کر تڑپنے لگا۔ انسپکٹر جمشید تیزی سے واپس مڑے اور اس کی جگہ کی طرف جھپٹے جس جگہ سے محمود، فاروق اور فرزانہ اوپر چڑھے تھے، لیکن اس وقت پورا کارخانہ ایک خوفناک آواز سے گونج اٹھا۔ کالا آدمی! انہوں نے دیکھا وہ ایک لکڑی کے بہت بڑے تختے پر کھڑے تھے۔ اس تختے میں انہیں ایک جگہ ایک بڑے کنویں کے قطر کے برابر سوراخ نظر آیا۔ اس سوراخ کے اوپر لوہے کا ایک جنگلہ لگا ہوا تھا اور اس جنگلے سے ایک لوہے کی سیڑھی نیچے جا رہی تھی۔ یا اللہ رحم، یہ تو تہہ خانہ در تہہ خانہ معلوم ہوتا ہے۔ فرزانہ کے منہ سے نکلا، سنو میری ایک تجویز ہے۔ نیچے جانا خطرے سے خالی نہیں۔ جو بات ہم معلوم کرنا چاہتے تھے کر چکے، اب یہی واپس چلنا چاہیے اور ابا جان کو ساری بات بتا دینی چاہیے۔ تو کوئی بہت ہی خوفناک منصوبہ ہے، محمود نے ان سے کہا، لیکن ابھی ہم یہ کہاں سے معلوم کر سکیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ فرزانہ بولی، کیا یہ معلوم کرتے کرتے کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائے؟ محمود بولا، فاروق تم کیا کہتے ہو؟ فرزانہ نے اس سے مشورہ مانگا۔ میں اس موقع پر کچھ کہنا نہیں پسند کروں گا، جو تم کہو گے کروں گا۔ فاروق نے کہا، تو پھر میں تو مزید نیچے جاؤں گی۔ فرزانہ بولی، سوچ لو کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائیں، ابھی وقت ہے اور ہم ابا جان تک آسانی سے پہنچ سکتے ہیں، لینے کے دینے پڑیں یا دینے کے لینے، اب پیچھے نہیں ہٹا جا سکتا۔ فرزانہ نے اٹل لہجے میں کہا، تو پھر چلو دیکھا جائے گا۔ وہ لوہے کے جنگلے کی طرف بڑھے ہی تھے کہ ایک آہٹ ہوئی۔ ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بھلا یہاں اس وقت آہٹ کا کیا کام؟ کارخانے میں تو اس وقت کوئی بھی نہیں تھا۔ بیرونی پھاٹک بند تھا اور اندر ان کے سوا کوئی نہیں تھا۔ پھر اس آہٹ کا کیا مطلب تھا؟ انہیں اپنے سانس سینے میں اٹکتے محسوس ہوئے۔ اب انہیں صاف طور پر محسوس ہوا کہ وہ کسی کے قدموں کی آہٹ تھی۔ کوئی اس لکڑی کے تختے پر چل رہا تھا۔ انہوں نے تیزی سے چاروں طرف دیکھا، لیکن کوئی بھی آتا نظر نہ آیا۔ ان کے رنگ فک ہو گئے تھے، چاروں طرف چھپنے کی کوئی جگہ بھی نہیں تھی۔ شاید لکڑی کے تختے کے
آخری سرے تک ہماری نظر نہیں جا رہی ہے، آنے والا ابھی دور ہے، کیوں نہ اس سے چھپنے کے لیے ہم نیچے اتر چلیں؟ محمود نے گھبرا کر کہا۔ ترکیب تو اچھی ہے، اس وقت اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ فرزانہ بولی۔ چارہ تو خیر ہے، ہم اوپر بھی تو چڑھ سکتے ہیں، فاروق نے کہا۔ ہو سکتا ہے آنے والا اوپر سے ہی آ رہا ہو، محمود بولا۔ ہاں، اس کا امکان تو ہے، آؤ نیچے ہی چلیں۔ اب اوکھلی میں سر دیا تو موصلوں کا کیا ڈر کیا۔ تینوں نے جلدی جلدی جنگلے کی طرف قدم بڑھائے اور سب سے پہلے محمود نے سیڑھی پر قدم رکھا، لیکن عین اس وقت قدموں کی آواز ان کے بالکل قریب گونجی۔ انہیں یوں لگا جیسے کوئی ان کے عین پیروں کے نیچے چل رہا ہو۔ اب تو انہیں اپنے پیروں تلے سے زمین نکلتی محسوس ہوئی۔ ان کے اوپر کے سانس اوپر اور نیچے کے نیچے رہ گئے۔ یہ تہہ خانہ ہے یا بھوت خانہ؟ فاروق نے کپکپاتی ہوئی آواز میں کہا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے نچلے حصے میں کوئی چل رہا ہو، محمود بول پڑا۔ اب تو میرا خیال ہے ہمیں واپس ہی چلنا چاہیے۔ ہرگز نہیں، ہم اپنا مشن مکمل کر کے ہی جائیں گے۔ فرزانہ نے انکار میں سر ہلایا۔ تو پھر کم از کم نیچے ہی چلو، فاروق جھلا اٹھا۔ نیچے تو ہم جا رہے تھے، اس آہٹ نے ہی روک لیا تھا۔ معلوم ہوتا ہے ہمیں دیکھ لیا اور ہمارے خلاف چکر چلایا جا رہا ہے، محمود نے کہا۔ سنو، ابا جان باہر موجود ہیں، اگر ہم پھنس بھی گئے تو کیا تمہارے خیال میں کوئی انہیں اندر آنے سے روک سکے گا؟ ہرگز نہیں۔ اس صورت میں وہ اپنا خصوصی اجازت نامہ ضرور استعمال کریں گے اور رابرٹ کے کمرے تک پہنچ جائیں گے۔ اس کے بعد تہہ خانے کا راستہ تلاش کرنا ان کے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ ہمارے لیے فکرمند ہونے والی کیا بات ہے؟ فرزانہ کہتی چلی گئی۔ تم دونوں یوں ہی باتیں بناتے رہو گے اور کرو گے کچھ نہیں، فاروق نے تلملا کر کہا اور جنگلے پر چڑھ کر سیڑھیاں اترنے لگا۔ اوپر والی سیڑھی سے نیچے سیڑھی پر نظر پڑتے ہی اس کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ گہرائی اس کے وہم و گمان سے کہیں زیادہ تھی۔ پہلی نظر میں وہ اسے ایک گہرا، انتہائی گہرا کنواں معلوم ہوا، لیکن پھر غور سے دیکھنے پر معلوم ہوا کہ وہ کنواں نہیں، زینے کے لیے بنایا گیا ایک سوراخ تھا۔ یا خدا، یہ اتنی گہرائی میں کیا ہو رہا ہے؟ اس کے منہ سے نکلا۔ پھر اسے خیال آیا محمود اور فرزانہ اب تک سیڑھی پر نہیں آئے، حالانکہ انہیں تو اس کے پیچھے ہی آ جانا چاہیے تھا۔ اس نے چونک کر اوپر دیکھا اور پھر ان دونوں کو سیڑھیوں یا جنگلے پر نہ پا کر الٹے قدموں اوپر چڑھنے لگا۔ اس نے دیکھا لکڑی کے تختے پر بالکل سیاہ رنگ کا ایک آدمی تنا کھڑا تھا۔ محمود اور فرزانہ خوف کے عالم میں ساکت کھڑے اسے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے اس لیے بے شمار افریقی لوگوں کو دیکھا تھا۔ اس کا رنگ بھی کالا ہوتا ہے، لیکن یہ آدمی تو افریقی بھی نہیں تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے اس کے پورے جسم پر سیاہی مل دی گئی ہو۔ افریقیوں کے کم از کم ہونٹ تو سرخ ضرور ہوتے ہیں، لیکن اس کے تو ہونٹ بھی بالکل سیاہ تھے، یہاں تک کہ جب وہ بولا تو انہوں نے دیکھا اس کے دانت بھی کالے رنگ کے ہی تھے۔ فاروق جو نیچے سے اوپر آیا تھا اسے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ اس کے منہ سے نکلا، اف خدا، میں نے اپنی زندگی میں اتنا کالا آدمی کبھی نہیں دیکھا۔ وہ اس کی آواز سن کر چونک اٹھے، مڑ کر اسے دیکھا اور انہیں یوں لگا جیسے گہری نیند سے بیدار ہوئے ہوں۔ تو اسی لیے یہ ہمیں نظر نہیں آیا تھا۔ اس کے پاؤں کی آہٹ ضرور سنائی دے رہی تھی، مگر نیم تاریکی میں ہم اسے دیکھ نہ سکے۔ محمود کے منہ سے نکلا، چلو اب تو دیکھ لیا، لیکن شاید یہ گونگا ہے۔ فرزانہ بول اٹھی۔ میں گونگا نہیں ہوں، غلام ہوں، مسٹر رابرٹ کا غلام ہوں، وہ میرے آقا ہیں۔ اس کی گونجدار آواز نے ان کے اوسان اڑا دیے تھے۔ آج تک انہوں نے کسی انسان کی ایسی آواز نہیں سنی تھی۔ کیا آپ نے اپنے گلے میں لاؤڈ سپیکر فٹ کرا رکھا ہے؟ میں افریقہ سے بھی بہت آگے ایک تاریک دنیا کا رہنے والا ہوں۔ وہاں درخت اتنے گہرے گھنے ہیں کہ سورج کی کوئی کرن ان میں سے چھن کر نیچے نہیں آ سکتی۔ وہاں سب مجھے جیسے ہوتے ہیں۔ لیکن آپ مسٹر رابرٹ کے غلام کیوں ہیں؟ انہوں نے مجھے میرے ماں باپ سے خریدا تھا۔ میرے ماں باپ فاقوں مر رہے تھے۔ مسٹر رابرٹ نے انہیں ایک بڑی رقم دے کر مجھے خرید لیا، اس نے بتایا۔ کیا کہا؟ آپ کو خرید لیا؟ یعنی ایک انسان کو؟ فرزانہ کے لہجے میں بلا کی حیرت تھی۔ ہاں، ہمارے ہاں عام بات ہے، جس سے ضرورت ہوتی ہے وہ اپنی کسی بیٹے کو بیچ دیتا ہے اور وہ خریدار کا غلام بن کر رہتا ہے، اس نے بتایا۔ پرانے زمانے میں تو ایسا سننے میں آیا تھا، لیکن آج کے دور میں یہ بات حد درجہ عجیب لگتی ہے۔ ویسے آپ کا نام کیا ہے؟ مجھے مکشو کہتے ہیں۔ اچھا تو مکشو، خدا حافظ۔ ہم اس جگہ کی سیر کرنے آئے تھے، سیر کر چکے ہیں، چنانچہ اب چلتے ہیں۔ مجھے افسوس ہے تم لوگ جا نہیں سکو گے۔
اس نے مسکرا کر کہا، اور اس وقت انہوں نے دیکھا اس کی مسکراہٹ حد درجے بھیانک تھی، حالانکہ اب تک وہ مسکرا کر باتیں کرتا رہا تھا۔ کیوں، ہماری ٹانگیں تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، فاروق نے بوکھلا کر کہا۔ میرے آقا کا حکم ہے، یہاں ان کے علاوہ کوئی بھی آئے زندہ نہیں جائے گا۔ کیا ہم سے پہلے بھی یہاں کوئی آیا ہے؟ نہیں، آج تک ایسا نہیں ہوا، یہ پہلا اتفاق ہے۔ لیکن آپ مجھے کہاں، ہمیں تو نظر نہیں آ رہے تھے۔ لکڑی کے اس تختے کے آخر میں میرا کمرہ ہے، وہ بھی لکڑی کا بنا ہوا ہے اور کافی بڑا ہے۔ میں اکثر اس میں ٹہلتا رہتا ہوں۔ جو ہی تم جنگلے کے پاس پہنچے، مجھے تمہارے آنے کی اطلاع ہو گئی۔ میرے کمرے میں ایک بلب لگا ہے جو جل اٹھتا ہے، اور میں اس سے باہر نکل آیا۔ وہ آواز آپ کے ٹہلنے کی تھی؟ محمود نے گڑبڑا کر ڈرے ڈرے انداز میں پوچھا۔ ہاں، اب سوال یہ ہے کہ تم یہاں تک کیسے آئے؟ سیر کرنے، ہم تو پہلے ہی بتا چکے ہیں، فرزانہ نے جلدی سے کہا۔ اس وقت رات ہے یا اجالا میں نہیں جانتا، اگر دن ہی ہے تو بھی یہاں مالک کے سوا کبھی کوئی نہیں آیا۔ اگر اس نے تمہیں سیر کرنے کی اجازت دی ہے تو مجھے کیوں اطلاع نہیں دی؟ لہٰذا اب تم یہاں سے بچ کر نہیں جا سکتے، مالک کا حکم یہی ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ ویسے تم مجھے بہت اچھے بچے لگے ہو، میرا جی نہیں چاہتا کہ تمہیں قتل کروں، لیکن میں مجبور ہوں، میرے ماں باپ کا بھی یہی حکم ہے کہ میں مسٹر رابرٹ کا ہر حکم مانوں، چاہے جان چلی جائے۔ ارے باپ رے، تو آپ ہمیں قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ فاروق نے بوکھلا کر کہا۔ ہاں، اگرچہ یہ کام میرے لیے کافی تکلیف دہ ہوگا، اس نے افسوسناک لہجے میں کہا۔ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ہمیں پکڑ کر مسٹر رابرٹ کے حوالے کر دیں؟ نہیں، یہ ان کے حکم کی خلاف ورزی ہوگی، اس نے کہا، اور اپنی چھڑے کی پٹی سے ایک لمبا سا خنجر نکال لیا۔ ہلکی سی روشنی میں خنجر کی چمک نے ان کے حواس گم کر دیے۔ انہوں نے سن رکھا تھا افریقی باشندے خنجر زنی میں بہت ماہر ہوتے ہیں، اور یہ تو افریقہ سے بھی آگے کسی تاریک علاقے کا باشندہ تھا، خدا جانے یہ کس قدر ماہر تھا۔ ٹھہرو دوست، پہلے ہماری بات سن لو، محمود نے جلدی سے کہا۔ میں ضرور سنوں گا، جتنی باتیں تم چاہو سنا سکتے ہو، لیکن چھوڑوں گا نہیں، ہرگز نہیں۔ ہمارا بھی جی نہیں چاہتا کہ تمہیں جان سے مار ڈالیں، لیکن اب تم ہمیں مار ڈالنے پر اتر ہی آئے ہو تو اپنا بچاؤ کر لو۔ فاروق نے مسمسی صورت بنا کر کہا۔ اچانک اس بند اور گولی جگہ میں اس کالے آدمی کا قہقہ گونجتا نظر آیا۔ آخر کار خدا خدا کر کے قہقہ ختم ہوا۔ میری باتوں پر عام طور پر لوگ مسکرا دیتے ہیں، کچھ ہنس بھی دیتے ہیں، کبھی کبھی کوئی قہقہ بھی لگا دیتے ہیں، لیکن آج کسی نے اتنا طویل قہقہ نہیں لگایا۔ تمہارے اس تحفے کا شکریہ۔ شاید تم نے یہ سن کر قہقہ لگایا کہ مزے کے بعد تم ہمیں معاف کر دینا۔ واقعی میرے منہ سے ایک غلط جملہ نکل گیا۔ بھلا کوئی مرنے کے بعد کیسے معاف کر سکتا ہے؟ فاروق کہتا چلا گیا۔ میں اس بات پر نہیں ہنسا، ہنسی اس بات پر آئی کہ میں اور تمہارے ہاتھوں مر جاؤں۔ شاید تم خواب بہت دیکھتے ہو۔ باقی رہی معاف کرنے کی بات تو لو، میں تمہیں اپنی زندگی میں ہی معاف کر دیتا ہوں، اس نے مسکرا کر کہا۔ بہت اچھا کیا آپ نے، ورنہ ہمیں ساری زندگی افسوس رہتا ہے، محمود نے کہا۔ لیکن بھائی، اس سے زندہ کیوں نہ پکڑا جائے؟ فرزانہ کو اچانک خیال آیا۔ کیا کرو گی؟ ہم کسی انسان کو چڑیا گھر میں رکھنے کی سخت مخالف ہیں، کیونکہ یہ انسانیت کی بہت بڑی تذلیل ہے، بے عزتی ہے، یہ محمود نے کہا۔ ہم اسے عدالت میں پیش کریں گے، یہ بہترین گواہ ثابت ہوگا۔ بات تو واقعی ٹھیک ہے۔ اچھا تو مسٹر بخشو، تم نے آیا تھا، ہم تمہیں اب زندہ ہی گرفتار کریں گے۔ مجھے تمہاری بے خوفی پر حیرت ہو رہی ہے۔ میرے ہاتھ میں خنجر دیکھ کر تو تمہیں تھر تھر کانپنا شروع کر دینا چاہیے تھا، اس نے واقعی حیران ہو کر کہا۔ دراصل بات یہ ہے کہ ہماری امی جان نے ہمیں تھر تھر کانپنا سکھایا ہی نہیں، ورنہ ہم اس وقت ضرور کانپتے۔ امید ہے آپ ہمیں معاف کر دیں گے، فاروق بولا۔ تم لوگ یا تو بالکل بے وقوف ہو یا سمجھتے ہو کہ خنجر نکلی ہے، اور میں تم سے مذاق کر رہا ہوں، مکشو نے جھلا کر کہا۔ ہم بالکل بے وقوف تو خیر نہیں۔ کیوں محمود، فرزانہ، تم دونوں بالکل بے وقوف تو نہیں؟ کیونکہ اپنے بارے میں تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں۔ شاید ہم وقت ضائع کر رہے ہیں، محمود نے منہ بنایا۔ ارے ہاں، اچھا تو مسٹر مکشو، ہم چلے آؤ بھائی، اب وقت کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ یہ کہہ کر فاروق نے ایک چھلانگ لگائی، جنگلے سے نیچے آیا
اور اوپر جانے والی سیڑھی کی طرف بڑھا۔ شکلی تو تم مجھے زندہ پکڑنے کی بات کر رہے تھے۔ مکشو ہنسا۔ کیا کریں گے پکڑ کر؟ تم تو پھر بھی مسٹر رابرٹ کا ہی دم بھرو گے، فاروق بولا۔ لیکن میں کہہ چکا ہوں میں اس سے باہر نہیں جا سکتا۔ وہ گھرایا۔ یہ کہتے ہی اس نے ایک چھلانگ لگائی اور فاروق کے راستے میں آ گیا۔ پہلے تم ہی جاؤ۔ اس نے خنجر والا ہاتھ لہرایا۔ ارے باپ رے، یہ تو سچ مچ خنجر چلانے لگا، فاروق نے بوکھلا کر کہا، اور بجلی کی طرح تڑپتے ہوئے وار بچا گیا۔ ایک لمحے کے لیے مکشو کی آنکھوں میں حیرت کے دیے جل اٹھے، پھر اس کے ہونٹوں پر ایک وحشیانہ مسکراہٹ تیر گئی۔ بہت خوب، تم تو بہت پھرتیلے ہو، اس بار میرا وار روکو تو جانوں۔ بھئی تم اس خنجر زنی سے باز نہیں آ سکتے، فاروق نے کانپ کر کہا۔ ہرگز نہیں۔ یہ کہتے ہی اس نے فاروق پر ایک چھلانگ لگائی اور ساتھ ہی اس کا خنجر والا ہاتھ حرکت میں آیا۔ محمود فرزانہ کو یوں لگا جیسے خنجر سیدھا فاروق کی پیٹھ میں جا گھسا ہو۔ ان کی چیخیں نکل گئیں، لیکن فاروق نے انتہائی پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خود کو ترچھا کیا تھا اور خنجر صرف اس کی قمیص کاٹتا چلا گیا تھا۔ ان کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ یہ موت اور زندگی کا کھیل تھا۔ مکشو کتنا بھی اچھا آدمی سہی، کم از کم رابرٹ کا حکم بہرحال میں پورا کرنے پر تلا ہوا تھا۔ فاروق، اس شخص کو زندہ گرفتار کرنا ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، محمود چلایا۔ پھر میں کیا کروں؟ فاروق نے پوچھا۔ اس دوران وہ چکر کاٹ کر مکشو سے کچھ فاصلے پر پہنچ گیا تھا۔ حملہ، ہم اس پر ایک ساتھ حملہ کریں گے، فرزانہ نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ اگر تم نے ایک ساتھ حملہ کیا تو ایک ساتھ ہی مرو گے، مکشو سانپ کی طرح پھنکارا۔ اچانک فرزانہ کے ذہن میں کوندا سا لپکا۔ اسے یوں لگا جیسے نہ صرف وہ بلکہ محمود اور فاروق بھی اس وقت تک گہری نیند میں ہوں اور اس کی ابھی ابھی آنکھ کھلی ہو۔ وہ اپنے ساتھ لائے ہوئے ان کھلونوں کو تو بھول ہی گئے تھے جو پروفیسر داؤد نے انہیں دیے تھے، لیکن مصیبت یہ تھی کہ اس وقت مکشو پر کوئی ہتھیار استعمال نہیں کیا جا سکتا تھا، کیونکہ وہ اور فاروق ایک دوسرے سے بہت نزدیک تھے اور فاروق بھی ان کے ہتھیاروں کی لپٹ میں آ سکتا تھا۔ ہاں، اس وقت پر موقع ضرور حاصل تھا جب وہ ایک دوسرے کے سامنے کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ اس وقت مکشو نے فاروق پر تیسرا حملہ کیا اور یہ حملہ ایسا تھا کہ محمود اور فرزانہ کو اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی۔ اس نے اندھا دھند آگے بڑھ کر فاروق کے گلے میں ہاتھ ڈال دیا تھا اور بازو کو اپنے جسم کے ساتھ لگا لیا تھا، پھر اس کا خنجر والا ہاتھ اٹھا تھا۔ ایسے میں فاروق کے دونوں ہاتھ حرکت میں آئے اور خنجر والی گلائی پر جم گئے۔ اب فاروق خنجر کی نوک کو اپنے پیٹ سے دور رکھنے کے لیے پورا زور لگا رہا تھا اور مکشو پیٹ میں گھونپ دینے کے لیے۔ اسی وقت فرزانہ چلائی، محمود دیکھ کیا رہے ہو؟ مکشو کے سر پر کوئی چیز دے مارو۔ کیا چیز دے ماروں؟ اس نے بوکھلا کر کہا۔ تم لوگ دخل نہ دینا، میں اکیلا ہی اس سے نپٹوں گا۔ فاروق کی پھنسی پھنسی آواز سنائی دی۔ اس کا گلا گھٹ رہا تھا اور یہ بہت خطرناک بات تھی۔ گلا گھٹنے کے ساتھ ساتھ اس کی طاقت ختم ہوتی چلی جاتی اور مکشو کے ہاتھ کا دباؤ پیٹ کی طرف پڑتا جا رہا تھا۔ محمود اور فرزانہ کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ وہ آگے بڑھے۔ محمود نے ہاتھ کی ہڈی پوری قوت سے مکشو کی گردن پر رسید کی، اس کے حلق سے ایک کرہ نکلی اور عین اسی وقت فاروق نے اس کا بازو موڑ کر رکھ دیا۔ خنجر اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ فرزانہ نے تیزی سے خنجر اٹھا لیا۔ بس مسٹر مکشو، اب تم میرے بھائی کی گردن چھوڑ دو، نہیں تو میں یہ خنجر تمہاری کمر میں اتار دوں گی۔ اتار دو، کم از کم میں اس کی گردن تو نہیں چھوڑوں گا۔ مرتے دم بھی اگر میں نے مسٹر رابرٹ کے حکم کی تعمیل میں تم سے ایک کو ختم کر دیا تو اس سے بڑھ کر میرے لیے خوشی کی بات اور کیا ہوگی، اس نے کہا۔ یہ سن کر فرزانہ نے خنجر کی نوک اس کی کمر پر رکھ دی۔ اس کا دوسرا ہاتھ ابھی تک فاروق کی گرفت میں تھا اور وہ اسے موڑے ڈال رہا تھا۔ مکشو کو شاید اس وقت کچھ سمجھائی نہیں دے رہا تھا، ایسے میں خنجر کی نوک اس کی کمر میں چبھنے لگی۔ اب بھی وقت ہے، گردن چھوڑ دو۔ گردن میری موت کے بعد ہی آزاد ہوگی، لیکن اس سے پہلے ہی میں اس کا گلا گھونٹ چکا ہوں گا، مکشو نے ہنس کر کہا۔ انہوں نے محسوس کیا فاروق کا سانس پھولتا جا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر فرزانہ نے خنجر کا دباؤ بڑھا دیا۔ خنجر اندر دھنستا محسوس ہوا۔ مکشو کے منہ سے چیخ نکل گئی، مگر اس نے فاروق کی گردن پھر بھی نہ چھوڑی۔ محمود، اس کی گردن پر ایک ہاتھ اور رسید کرو، فرزانہ جھلا کر بولی۔ چاہے 10 ہاتھ اور مارو مگر گردن نہیں چھوٹے گی، اس نے بلبلاتے ہوئے کہا۔ محمود نے اس بار کانپتی پر
پٹی پر ہڈی رسید کی اور کسی زخمی کتے کی طرح چلا اٹھا، لیکن فاروق کی گردن پر بھی پھر بھی نہ چھوڑی۔ اب فرزانہ پریشان ہو گئی تھی۔ اس نے خنجر پر اور زور لگا دیا۔ مخشو کے حلق میں ایک اور دلزور چیخ نکلی اور اس کی گردن پر ڈھیلی پڑنے لگی۔ کمر سے خون تیزی سے بہنے لگا۔ فاروق نے ایک جھٹکا دیا اور مخشو سے الگ ہو گیا۔ فرزانہ کہیں تم نے خنجر زیادہ دور تک تو نہیں دھکیل دیا؟ محمود نے گھبرا کر کہا۔ نہیں، لیکن میں وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اس وقت مسئلہ فاروق کی گردن چھڑانے کا تھا۔ اس نے کہا، اگر یہ مر گیا تو ہمیں بہت افسوس ہوگا۔ خون آلودہ خنجر فرزانہ کے ہاتھ سے چھوٹ کر گرا اور لکڑی کی فرش میں سیدھا گڑ گیا۔ فرزانہ کی آنکھیں خوف اور دہشت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ مخشو جان کنی کے عالم میں تھا۔ اس کے جسم میں تھرتھراہٹ دوڑ گئی تھی۔ اس کے منہ سے کھرکھراہٹ کی آوازیں نکلنے لگیں۔ پھر وہ ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ ایسے میں اس نے ان پر ایک نظر ڈالی، بڑی کوششوں سے مسکرایا دھیمے انداز سے، اور پھر اس کے منہ سے نکلا، مجھے حیرت ہے، میں وہ ہوں جس کے بڑے بڑے سورما مقابلہ نہیں کر سکے، جس کی خنجر زنی نے تھرتھری پیدا کر دی تھی۔ تم نے نہ جانے کیا کیا ہے۔ میں مر رہا ہوں، لیکن مجھے خوشی ہے، میں بہت بہادر بچوں کے ہاتھوں مر رہا ہوں۔ اس کے الفاظ کا گلا گھٹ گیا، اس کا کالا جسم ساکت ہو گیا، آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ تینوں پتھر کے بتوں کی مانند کھڑے کے کھڑے رہ گئے، لیکن ابھی اس کی کچھ سانس باقی تھی۔ اچانک اس میں پھر حرکت ہوئی۔ وہ پھر بولا، میری دعا ہے تم زندہ رہو، خوش رہو، لیکن میں اپنے فرض سے مجبور ہوں۔ مسٹر رابرٹ کو اطلاع دینا میرا فرض ہے۔ اس کے الفاظ نے انہیں چونکا دیا۔ ابھی وہ یہ سوچ بھی نہیں پائے تھے کہ مخشو کس طرح اطلاع دے گا۔ اس نے جنگلے پر لگا بٹن ہاتھ اونچا کر کے دبا دیا۔ انہوں نے ایک ساتھ اس کی طرف چھلانگیں لگائیں، لیکن اس وقت ایک قیامت خیز الارم بج اٹھا۔ مسٹر رابرٹ! الارم سن کر انسپکٹر جمشید بدحواس ہو گئے۔ وہ ایک دم پھاٹک کی طرف دوڑ پڑے، کیونکہ الارم بجنے کی صورت میں پھاٹک کے چوکیدار ہی سب سے پہلے حرکت میں آ سکتے تھے۔ انہیں بھی معلوم تھا کہ اب محمود، فاروق اور فرزانہ کا رسی کے ذریعے باہر نکلنا بہت مشکل تھا۔ اس کا یہ مطلب تھا کہ اب ان سے اندر ہی ملاقات ہو سکتی ہے۔ الارم بجنے کا یہ مطلب بھی تھا کہ وہ خطرے میں گر گئے ہیں، لہٰذا وہ اس کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے کہ پھاٹک کی طرف دوڑ پڑیں۔ تیز رفتاری سے دوڑتے ہوئے وہ تقریباً 5 منٹ بعد پھاٹک کے قریب پہنچ گئے۔ نزدیک پہنچنے پر پھاٹک پر کھڑے چوکیدار چونکنے انداز میں ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے اپنا بیگ ایک درخت کی شاخ سے لٹکا دیا اور پرسکون انداز میں آگے بڑھنے لگے۔ پھر جو ہی پولیس کی گاڑیاں وہاں پہنچیں، وہ آؤٹ میں سے نکل آئے۔ پولیس والے جیپوں سے نیچے اتر آئے۔ مسٹر رابرٹ کہاں ہیں؟ ایک پولیس افسر نے آگے بڑھ کر چوکیداروں سے پوچھا۔ وہ رات کے وقت یہاں نہیں ہوتے، ایک چوکیدار بولا۔ یہ ہم جانتے ہیں، انہوں نے ابھی فون کیا تھا کہ کارخانے میں کوئی گڑبڑ ہے، لہٰذا وہ بھی پہنچ رہے ہیں۔ وہ ابھی تک نہیں پہنچے، چوکیدار بولا۔ اتنے میں تمام پولیس والے نیچے اتر چکے تھے۔ یہ تعداد میں 15 کے قریب تھے۔ ان میں ایک انسپکٹر، ایک سب انسپکٹر اور حوالدار بھی تھے، باقی کانسٹیبل تھے۔ شاید مسٹر رابرٹ کے تعلقات پولیس والوں سے بہت خوشگوار تھے۔ انسپکٹر جمشید اب ان کے نزدیک پہنچ چکے تھے۔ اچانک انسپکٹر کی نظر ان پر پڑی۔ اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ آپ؟ وہ حیرت زدہ لہجے میں بولے۔ ہیلو جیلانی صاحب، کیا حال ہے؟ انہوں نے آنکھ کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جی بہت اچھا ہے، آپ سنائیے۔ خدا کا شکر ہے کہ یہ کہہ کر انہوں نے ہاتھ کا اشارہ کیا۔ انسپکٹر جیلانی ان کا اشارہ فوراً ہی سمجھ گئے۔ وہ ان کے ساتھ قدم اٹھاتے چند قدم دور آ گیا۔ سب انسپکٹر، حوالدار اور کانسٹیبل بھی حیران ہو کر انہیں دیکھ رہے تھے، کیونکہ وہ تقریباً سبھی ان سے واقف تھے۔ میں بھی آپ کے ساتھ اندر جانا چاہتا ہوں، انسپکٹر جمشید نے سرگوشی کی۔ کیا کوئی خاص بات ہے؟ انسپکٹر جیلانی نے حیران ہو کر کہا۔ ابھی مجھے خود بھی معلوم نہیں کہ بات خاص ہے یا کس نوعیت کی ہے، بس میں آپ کے ساتھ اندر جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، شوق سے چلیے گا۔ اس نے کہا۔ میں اسی وقت ایک کار تیز رفتاری سے اچانک پھاٹک کی طرف بڑھتی نظر آئی۔ یہ سرخ رنگ کی لمبی سی کار تھی۔ مسٹر رابرٹ کو کار سے اترتے دیکھ کر وہ اس کی طرف بڑھے۔ اوہ جیلانی صاحب، آپ مجھ سے پہلے پہنچ گئے، اس کے منہ سے نکلا۔ پھر اس نے اس کے ساتھ ہاتھ ملایا۔ بس ادھر آپ کا فون ملا، ادھر ہم روانہ ہو گئے، جیلانی بولا۔ تو پھر آئیے اندر چل کر دیکھتے ہیں کیا ماجرا ہے۔ آپ کو کیسے معلوم ہو
کے اندر گڑبڑ ہے؟ انسپکٹر جیلانی نے پوچھا۔ میں نے اندر ایک الارم لگوا رکھا ہے جو برقی روک کے ذریعے کام کرتا ہے۔ اس کا سلسلہ میرے گھر تک پھیلا ہوا ہے۔ اگر الارم کارخانے کے اندر بجتا ہے تو میرے گھر میں بھی بجتا ہے، اس نے بتایا۔ الارم بجتا کیسے ہے؟ جیلانی نے پوچھا۔ اگر کوئی چور اندر گھس کر میرے دفتر کی تجوری تک پہنچ جائے تو جو ہی وہ اس کے ہینڈل کو ہاتھ لگائے گا الارم بج اٹھے گا۔ اس کے علاوہ بھی 2-4 اہم جگہوں پر الارم کا کنیکشن لگا ہوا ہے، مسٹر رابرٹ نے بتایا۔ بہت خوب۔ سوال یہ ہے کہ آپ تو شہر میں رہتے ہیں، یہاں تک پہنچنے میں 15-20 منٹ تو ضرور لگ جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں چور کے لیے کیا بندوبست کیا گیا ہے؟ جیلانی نے پوچھا۔ الارم بجنے کے بعد کس چور میں اندر سکون سے رہنے کی ہمت رہتی ہے؟ وہ تو فرار ہونے کی کوشش کرے گا اور میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا، تو پھر یہاں آنے کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ چور فرار ہونے میں کامیاب نہ ہو سکے، آخر اسے گرفتار بھی تو کرنا چاہیے، اس نے کہا۔ ٹھیک ہے، آئیے اندر چلیں۔ وہ پھاٹک کی طرف بڑھے۔ انسپکٹر جمشید خود کو جان بوجھ کر جیلانی کے پیچھے رکھ کر آگے بڑھ رہے تھے۔ ابھی تک مسٹر رابرٹ انہیں پوری طرح نہیں دیکھ سکا تھا، وہ انہیں بھی جیلانی کے ساتھیوں میں سے ہی سمجھا تھا۔ مسٹر رابرٹ کو دیکھ کر چوکیدار باادب ہو کر کھڑے رہ گئے۔ پھاٹک کھول دو۔ تم نے کسی کو پھاٹک کے آس پاس منڈلاتے تو نہیں دیکھا تھا؟ اس نے چابیاں دیتے ہوئے کہا۔ جی نہیں، ادھر تو کوئی نہیں آیا۔ ٹوٹی کہاں ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو یہیں تھی، پھر دیوار کے ساتھ ساتھ چلا گیا تھا، جیسا کہ اس کی عادت ہے۔ ساری رات چکر لگاتا رہا۔ ٹونی کون؟ انسپکٹر جیلانی کے منہ سے نکلا۔ میرا پیارا کتا۔ اس جیسا کتا ملنا بہت مشکل ہے۔ میں حیران ہوں اس کے ہوتے ہوئے اس کی موجودگی میں کوئی اندر کس طرح گھس گیا۔ کیا اندر داخل ہونے کا کوئی اور راستہ بھی ہے؟ نہیں، دیواریں بہت اونچی ہیں اور ان کے اوپر بھی باڑ لگی ہوئی ہے۔ پھر بھی آج کل سائنس کا زمانہ ہے، اندر داخل ہونا ناممکن نہیں، اس نے بتایا۔ ان چوکیدار کے پاس تو چابیاں نہیں ہوتی؟ انسپکٹر جیلانی نے پوچھا۔ نہیں، چابیاں میرے علاوہ میرے مشیر کے پاس بھی ہوتی ہیں، اس کے علاوہ میرے سپروائزر کے پاس ہوتی ہیں، جو صبح سب سے پہلے آ کر پھاٹک کھولتا ہے۔ کیا آج رات سپروائزر صاحب تو نہیں آئے تھے اور پھاٹک کھلوا کر اندر داخل تو نہیں ہوئے تھے؟ انسپکٹر جیلانی نے پوچھا۔ جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، چوکیدار بولا۔ بہت خوب، مسٹر رابرٹ کے منہ سے نکلا۔ اسی وقت پھاٹک کھل گئے اور وہ اندر داخل ہوئے۔ عین 120 دبا کر پورے کارخانے کی لائٹس جلا دی گئیں۔ سب سے پہلا کمرہ دیکھا جانا چاہیے، رابرٹ نے کہا۔ بہت بہتر، ہماری رہنمائی کیجیے، انسپکٹر جیلانی نے کہا، اور وہ لمحہ و لمحہ مسٹر رابرٹ کے دفتر کی طرف قدم اٹھانے لگے۔ انسپکٹر جمشید کی بے چینی میں ہر قدم پر اضافہ ہونے لگا۔ اور پھر مرنے سے پہلے مکشو کی انگلیاں الارم کے سوئچ سے نہ ہٹ سکیں۔ موت کے بعد بھی اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ اف خدا، یہ تو مر گیا۔ ادھر الارم بج چکا ہے۔ اب ہم کیا کریں گے؟ فرزانہ نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہا۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ اپنی ضد کی وجہ سے مرا ہے، ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن اب ہم رسی کے ذریعے دیوار نہیں پھلانگ سکتے کیونکہ الارم چوکیداروں کو ہوشیار کر دیا ہے، محمود بولا۔ لیکن وہ گیٹ چھوڑ کر شاید کہیں نہ جائیں، اس کے باوجود ہم اس وقت باہر نہیں جا سکیں گے، فاروق بولا۔ اب ہمارے لیے 2 ہی راستے ہیں، یا تو فوراً ہی تہخانے سے باہر نکل کر مسٹر رابرٹ کے کمرے میں پہنچ جائیں اور وہاں آنے والوں کا انتظار کریں، دوسرے یہ کہ یہیں رہ کر حالات کا مقابلہ کریں، محمود نے کہا۔ ہم ایسا کیوں نہ کریں کہ اس کالے آدمی کو اٹھا کر نیچے لے جائیں اور دیکھیں کہ نیچے کیا چکر چل رہا ہے، فرزانہ نے کہا۔ اس وقت یہ کسی طرح بھی مناسب نہیں ہوگا، ہمیں فوراً اوپر چلنا چاہیے۔ پہلے ہم تیل دیکھیں گے، پھر تیل کی دھار، محمود نے کہا۔ لیکن رات کے وقت تیل اور اس کی دھار کہاں سے آئے گی؟ فاروق نے کہا۔ تمہارے سر میں سے، فرزانہ جھلا کر بولی۔ یہ میرا سر ہے، کوئی کولہوں نہیں، فاروق نے منہ بنایا۔ تو پھر وقت ضائع نہ کرو اور اوپر چلو۔ انہوں نے مکشو کی لاش پر ایک آخری نظر ڈالی اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتے سیڑھیوں تک پہنچ گئے۔ جو ہی انہوں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، زینہ کھل گیا۔ وہ تقریباً دوڑتے ہوئے زینے پر پہنچے اور مسٹر رابرٹ کے کمرے میں آ گئے۔ دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ عین اسی وقت انہوں نے بہت سے قدموں کی آواز سنی اور وہ حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے خود کو تیار کرنے لگے۔ اچانک کمرے کے اندر مسٹر رابرٹ اور اس کے پیچھے پولیس کے آدمی داخل ہوئے۔
انہیں اپنے والد بھی نظر آئے۔ ان تینوں پر نظر پڑتے ہی آنے والے بھی بری طرح چونکے اور پھر ان کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ سب سے زیادہ حیرت رابرٹ کی آنکھوں میں تھی۔ وہاں کیا تھا؟ آپ تینوں وہی تو نہیں جو 2-3 دن پہلے انڈسٹری کی سیر کرنے آئے تھے؟ جی ہاں، اتفاق سے ہم وہی ہیں، فاروق مسکرایا۔ سوال یہ ہے کہ آپ تینوں یہاں کیا کر رہے ہیں؟ مسٹر رابرٹ بولا۔ اس روز سیر مکمل نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا باقی کرنے آ گئے تھے، فرزانہ نے جواب دیا۔ لیکن آپ اندر کس راستے سے داخل ہوئے؟ مسٹر رابرٹ نے پوچھا۔ پھاٹک پر چونکہ آپ نے چوکیدار کھڑے کر رکھے تھے اس لیے ہم دیوار کی طرف سے آنا پڑا، محمود بولا۔ سن رہے ہیں جیلانی صاحب، یہ غیر قانونی طریقے سے اندر داخل ہونے کی کوشش کی ہے، اس لیے انہیں گرفتار کر لیں۔ جیلانی کے منہ سے ایک لفظ نہ نکل سکا۔ وہ حیران تھا کہ معاملہ کیا ہے۔ وہ محمود، فاروق اور فرزانہ کو اچھی طرح جانتا تھا۔ اس وقت انسپکٹر جمشید بول پڑے۔ سوال یہ ہے کہ الارم کس طرح بجا؟ اندر تو آپ کو کوئی آدمی نظر نہیں آیا۔ رات کے وقت میرا صرف ایک آدمی فیکٹری کے اندر ہوتا ہے، وہ کشت لگاتا رہتا ہے، اس لیے انہیں دیکھ لیا ہوگا اور اس نے الارم بجایا ہوگا۔ مسٹر رابرٹ نے انسپکٹر جمشید کو دیکھتے ہوئے کہا۔ لیکن وہ ہے کہاں؟ انہوں نے پوچھا۔ میں ابھی اسے بلاتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے ایک بٹن دبایا اور ایک تیز گھنٹی بجنے لگی۔ یہ گھنٹی صرف اس کے لیے ہے، وہ جہاں کہیں بھی موجود ہے فوراً یہاں پہنچ جائے گا۔ بہت خوب، ہم اس کا انتظار کریں گے، جیلانی نے کہا۔ تھوڑی دیر کے لیے خاموشی طاری ہو گئی، لیکن جس کا انہیں انتظار تھا وہ نہ آیا۔ مسٹر رابرٹ کے چہرے پر پریشانی کے آثار صاف دیکھے جا سکتے تھے۔ خدا جانے مخشو کو کیا ہوا، گھنٹی کی آواز سننے کے باوجود وہ رک نہیں سکتا تھا۔ کیا وہ پورے کارخانے کا چکر اکیلے لگایا کرتا تھا؟ انسپکٹر جمشید نے پوچھا۔ ہاں، اس نے مختصر جواب دیا۔ اس کا جواب سننے کے بعد انہوں نے محمود، فاروق اور فرزانہ کا جائزہ لیا اور پھر فرزانہ کے کپڑوں پر نظر پڑتے ہی چونک اٹھا۔ کیا تم تینوں کچھ کہنا چاہتے ہو؟ تمہیں اجازت ہے؟ جی ہاں، ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں مخشو کہاں ہے، محمود بولا۔ کیا کہا؟ تم جانتے ہو؟ تو پھر بتاؤ وہ کہاں ہے۔ ضرور تم نے اسے زخمی کر کے کہیں گرا دیا ہے تم، مگر نہیں، تم تینوں تو مل کر بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میں کہہ چکا ہوں، ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں وہ کہاں ہے۔ اگر آپ لوگ اسے دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم دکھا سکتے ہیں۔ انسپکٹر صاحب، یہ اپنے جرم کا اقرار کر چکے ہیں، آپ انہیں گرفتار کیوں نہیں کرتے؟ مسٹر رابرٹ نے جھلا کر کہا۔ پہلے یہ تو دیکھ لیں کہ مخشو آپ کا ملازم کہاں ہے۔ ہاں بھائی، کہاں ہے مخشو؟ جی، اس کارخانے کے تہہ خانے میں، فرزانہ نے کہا۔ کیا کہا؟ تہہ خانے میں؟ مسٹر رابرٹ نے تقریباً چیخ کر کہا۔ اس کا رنگ اڑ گیا۔ جی ہاں، کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں یہاں کوئی تہہ خانہ نہیں ہے؟ محمود مسکرایا۔ مسٹر رابرٹ کے منہ سے نکلا کوئی الفاظ نکل نہ سکا۔ اس پر تو جیسے سکت طاری ہو گیا تھا۔ آخر محمود اٹھا اور اس نے مسٹر رابرٹ کی تصویر ہٹا کر لٹو گھما دیا۔ دوسرے ہی لمحے سب حیرت زدہ رہ گئے، نمودار ہونے والے دروازے کو دیکھنے لگے۔ آئیے جناب، ہم آپ کو دکھائیں، مخشو کہاں ہے؟ محمود بولا۔ وہ سب بھونکے سے زینے میں داخل ہو کر سیڑھیاں اترنے لگے۔ مسٹر رابرٹ تو اس طرح چل رہا تھا جیسے ٹانگوں میں جان نہ رہی ہو۔ پھر جوں ہی وہ نیچے اترے، ان کی نظریں مخشو کی لاش پر پڑی اور وہ دھک سے رہ گئے۔ یہ کیا؟ تم نے اسے قتل کر دیا؟ مسٹر رابرٹ نے چلا کر کہا۔ یہ ہمیں جان سے مارنے پر تل گیا تھا محمود، مجبوراً ہمیں اپنی جان بچانے کے لیے بچاؤ کرنا پڑا اور اس سلسلے میں یہ مر گیا، محمود نے بتایا۔ آپ نے سنا انسپکٹر صاحب، آخر آپ انہیں گرفتار کیوں نہیں کرتے؟ ہم گرفتار ہونے کے لیے تیار ہیں، لیکن پہلے یہ تو بتائیں جنگلے سے جو زینہ نیچے جا رہا ہے وہاں کیا ہے؟ محمود مسکرایا۔ وہاں کچھ بھی نہیں، اسٹور ہے۔ بہت خوب، ذرا ہم اس اسٹور کو دیکھنا چاہتے ہیں، محمود نے کہا۔ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ تمہیں دکھاتا پھروں، اس نے جھلا کر کہا۔ لیکن ہم تو دیکھیں گے۔ کیوں جیلانی صاحب؟ فاروق بولا۔ دیکھنے میں کوئی حرج نہیں، جیلانی کی بجائے انسپکٹر جمشید بولے۔ ضرور دیکھیں گے، آخر اس قسم کا تہہ خانہ بننے کی ضرورت کیا تھی؟ جیلانی بولا۔ میں کہتا ہوں ان تینوں کو گرفتار کر لیں اور یہاں سے لے جائیں، رابرٹ نے تلملا کر کہا۔ اب تو ہم ہرگز نہیں جائیں گے جیلانی صاحب، مسٹر رابرٹ کو گرفتار کر لیں اور پھر نیچے چلیں، چند کانسٹیبلوں کو یہیں رہنے دیں، انسپکٹر جمشید پرسکون آواز میں بولے۔ میں گرفتار کر لوں؟ جیلانی کے منہ سے نکلا۔ ہاں، یہاں ضرور کوئی غیر قانونی کام ہو رہا ہے، ورنہ نیچے چل کر دکھا دینے میں کیا حرج ہے؟ انہوں نے کہا۔ یہاں کوئی غیر قانونی کام نہیں ہو رہا، چلیے میں چل کر دکھا دیتا ہوں، آخر اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ یہ ہوئی نا بات، انسپکٹر جمشید خوش ہو کر بولے۔ سب سے آگے رابرٹ چلا، اس کے پیچھے انسپکٹر جمشید اور وہ تینوں، اور پھر جیلانی اور اس کے ساتھی۔ یہ ایک کنویں سا تھا جس میں وہ اتر رہے تھے اور گہرائی بے تحاشا تھی۔
ان کی حیرت لمحہ بہ لمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ آخر وہ نیچے پہنچ گئے اور پھر ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ یہ ایک بہت بڑا ہال تھا۔ اس ہال کے اوپر وہ کنواں ایک چمنی سی معلوم ہو رہا تھا۔ کنواں ہال سے نیچے بھی تھا۔ ہال بالکل گول تھا اور اس میں ہر طرف صابنوں کے بڑے بڑے ڈبے اور پٹیاں ہزاروں کی تعداد میں موجود تھیں۔ میں نے کہا تھا نا یہ ہمارا اسٹور ہے، مسٹر رابرٹ نے طنزیہ لہجے میں کہا، لیکن اس قدر نیچے یہ ہال بنوانے کی آخر کیا ضرورت تھی؟ انسپکٹر جمشید بولے، انجینئروں نے یہ ڈیزائن بتایا اور مجھے پسند آ گیا۔ اور یہ کنواں اور نیچے کیوں جا رہا ہے؟ یہ کہہ کر انسپکٹر جمشید کنویں کی طرف بڑھے۔ خبردار، اس طرف قدم نہ بڑھانا، مسٹر رابرٹ چیخا۔ اس کا لہجہ سن کر جیلانی اور دوسرے حیرت زدہ رہ گئے۔ یوں لگتا تھا جیسے رابرٹ کا یک بہ یک دماغ چل گیا ہو۔ کیوں، کیا بات ہے؟ بس میں کہہ چکا ہوں کہ نیچے نہ جاؤ، لیکن میں یہ ضرور دیکھوں گا نیچے کیا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی مسٹر رابرٹ کے ہاتھ میں پستول نظر آیا۔ اس نے چلا کر کہا، واپس اپنی جگہ آ جاؤ اور ہاتھ اوپر کر لو۔ مسٹر رابرٹ، یہ قانون کے محافظ ہیں، یہ آپ کی کیا کر رہے ہیں؟ تم سب بھی ہاتھ اوپر کر لو اور یہ نہ سمجھنا کہ میں یہاں ننھا ہوں۔ ایک مکشو مر گیا تو کیا ہوا؟ یہاں میرے کچھ اور ساتھی بھی ہیں۔ ذرا اپنے چاروں طرف دیکھ لو۔ انہوں نے بوکھلا کر اپنے ارد گرد دیکھا۔ 3 آدمی حسین گنے لیے پٹیوں کی اوٹ سے جھانک رہے تھے۔ محمود، فاروق اور فرزانہ نے دیکھا وہ تینوں مسٹر رابرٹ کے مشیر الطاف بکر، جمیل اختر اور سلیمان شوکت تھے۔ آخر یہ کیا چکر ہے؟ جیلانی نے بوکھلا کر کہا۔ چکر تو یہ خود ہی بتائیں گے۔ انسپکٹر جمشید مسکرائے۔ جیلانی اور اس کے ساتھیوں کے چہرے دھواں ہو رہے تھے۔ تم سب اپنے ہاتھ اوپر رکھو گے الطاف بکر، تم ان سب کی تلاشی لوگے اور ہم انہیں نشانے پر لیے رہیں گے۔ جو ہی ان میں سے کسی ایک نے بھی حرکت کرنے کی کوشش کی، گولی مار دیں گے، رابرٹ نے کہا۔ لیکن مسٹر رابرٹ، یہ لوگ پولیس اسٹیشن میں اپنی روانگی درج کر کے آئے ہوں گے، جمیل اختر نے پریشان ہو کر کہا۔ پڑا نہیں، ہم یہی بیان دیں گے کہ یہ لوگ یہاں سے واپس چلے گئے تھے اور الارم غلطی سے بج گیا تھا، اس نے کہا۔ الطاف بکر نے ان کی تلاشی شروع کی اور سب کی جیبوں سے پستول وغیرہ نکلتا چلا گیا۔ محمود کی باری آئی تو اس نے کہا، میری جیب میں ایک سگریٹ لائٹر کے سوا کچھ نہیں، وہاں وہ لینا چاہو تو لے لو، مگر تم تو شاید سگریٹ پیتے ہی نہیں۔ محمود، یہ تم نے سگریٹ کب سے پینا شروع کر دیا؟ انسپکٹر جمشید نے جھلا کر کہا۔ جی میں نے تو کبھی سگریٹ کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اچھے بچوں کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ سگریٹ کو ہاتھ نہیں لگاتے، محمود نے خوش ہو کر کہا۔ تو پھر اس لائٹر کا تمہاری جیب میں کیا مطلب ہے؟ انسپکٹر جمشید بولے۔ جی لائٹر تو اور کام بھی آ جاتا ہے، اس نے جواب دیا۔ بات تو ٹھیک ہے۔ الطاف بکر نے اس کی تلاشی لی، لیکن لائٹر کے سوا کچھ نہ نکلا۔ لائٹر اس نے محمود کے ہاتھ میں تھما دیا اور فاروق کی طرف بڑھا۔ اور میرے پاس ایک نکلی پستول کے سوا کچھ نہیں۔ بچے جیسی پستولوں سے کھیلتے ہیں، تم جانتے ہی ہوگے، کہو تو خود ہی نکال کر دکھا دوں۔ خبردار، تم ہاتھ نیچے نہیں گراؤ گے، مسٹر رابرٹ نے کہا۔ بہت اچھا، فاروق نے کہا۔ اس کی جیب سے واقعی ایک مصنوعی پستول نکلا۔ وہ اس نے فاروق کو دے دیا اور فرزانہ کی طرف بڑھا۔ اور میری جیب میں ایک چادروں ہیئر کیپ موجود ہے، پسند آئے تو تم نے فوراً لے لینا۔ فرزانہ مسکرائی۔ لیکن ہیئر کیپ تو بالوں میں ہونا چاہیے، تم نے جیب میں کیوں رکھ چھوڑا ہے؟ فاروق نے کہا۔ لگانا بھول گئی تھی، وہ بولی۔ الطاف بکر نے اس کی تلاشی لی اور ہیئر کیپ فرزانہ کو دے کر آگے بڑھ گیا۔ اب ان میں سے کسی کے پاس کوئی ہتھیار نہیں، الطاف نے گویا اطلاع دی۔ بہت خوب، اب میں انہیں اپنا پروگرام بتا دوں تو سنو دوستو، تمہاری موت تمہیں یہاں کھینچ کر لے آئی۔ اگر تم نے اس تہخانے میں آنے کی حماقت نہ کی ہوتی تو سب کے سب زندہ سلامت واپس چل جاتے، لیکن اب یہ نہیں ہوگا۔ اب تم لوگوں کا مقبرہ یہیں بنے گا، تم سب کو ایک ہی قبر میں دفن کر دیا جائے گا۔ لیکن آخر کیوں؟ تم ایسا کیوں کرو گے؟ اس کنویں میں ایسا کیا چیز ہے؟ جیلانی نے پریشان ہو کر کہا۔ بے وقوفوں، اس میں بورینیم ہے، یورینیم تمہارے ملک سے یورینیم نکال آیا ہے، لیکن اس کا میرے اور میرے ملک کے کچھ خاص لوگوں کے سوا کسی کو علم نہیں۔ آج سے پہنچ گئے سال پہلے ہمارے ملک سے ایک ٹیم تمہارے ملک میں باقاعدہ اجازت لے کر تیل کی تلاش میں آئی تھی۔ اس جگہ ان کی آلات نے یورینیم کی موجودگی کا اظہار کیا۔ کچھ کھدائی پر انہیں یقین
ہو گیا، لیکن وہ لوگ خاموشی سے واپس چلے گئے۔ پھر مجھے یہاں بھیجا گیا۔ میری حکومت نے تمہاری حکومت کو بتایا کہ میں یہاں مختلف مصنوعات کی انڈسٹری قائم کرنا چاہتا ہوں۔ اس طرح دونوں ملکوں کو فائدہ ہوگا۔ حکومت نے منظوری دے دی اور میں نے یہ انڈسٹری اس لیے اس جگہ پسند کی، اسے حکومت سے خرید لیا اور اس کے بعد اس پر کارخانہ تعمیر کرایا۔ یہ تہہ خانہ بھی میرے مالک کے کاریگروں نے بنایا۔ کاریگر میں نے اپنے ملک سے ہی منگائے تھے، اس لیے کسی کو خبر تک نہ ہوئی کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ ہماری انڈسٹری کا صابن خود ہمارے ملک بھی جانے لگا ہے اور ہم صابنوں کے ڈبوں میں اور پٹیوں میں یورینیم چھپا چھپا کر اپنے ملک بھیج رہے ہیں۔ اب چونکہ تم نے راز جان گئے ہو، اس لیے تمہارا یہاں سے واپس جانا ناممکن ہے، کیونکہ ابھی یورینیم کی بہت بڑی مقدار یہاں موجود ہے، اور یہ تو تم جانتے ہی ہو کہ یورینیم کس قدر قیمتی دھات ہے۔ صرف 1 پاؤنڈ یورینیم سے توانائی حاصل ہوتی ہے جتنی 30 لاکھ پاؤنڈ کوئلے سے نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ یورینیم میں سے ایک حصہ یورینیم 235 نکلتا ہے جو ایٹم بم بنانے کے کام آتا ہے۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہو کہ ہم تمہارے ملک کی کتنی بڑی دولت اپنے ملک میں منتقل کر رہے ہیں۔ یہ کہہ کر رابرٹ خاموش ہو گیا۔ اف خدا، جیلانی نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہا۔ تو کیا فاروق، محمود اور فرزانہ اسی چکر میں یہاں آئے تھے؟ آئے تو یہ صرف سیر کرنے تھے، لیکن ان کی موجودگی میں مسٹر رابرٹ کے کمرے میں ایک بلب جلنے لگا جسے دیکھ کر یہ چونک اٹھے۔ انہیں چونکتا فرزانہ نے دیکھ لیا۔ کمرے سے نکلتے ہی یہ بہانہ بنا کر اندر آئی تو مسٹر رابرٹ کمرے میں نہیں تھے اور تہہ خانے کا دروازہ نظر آ رہا تھا۔ بس یہاں ہی سے شک شروع ہوا۔ ہم نے تلاشی کے وارنٹ حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن مل نہ سکے۔ آخر میں نے فاروق، محمود اور فرزانہ کو اندر داخل کرنے کا فیصلہ کر لیا تاکہ خفیہ طور پر معلوم ہو سکے کہ نیچے کیا ہو رہا ہے۔ یہ اندر داخل ہو گئے اور تہہ خانے کا راستہ بھی تلاش کر لیا۔ یہاں مخشوں نے ان کا راستہ روشن چنا اور ان کے ہاتھوں مارا گیا، لیکن مرتے مرتے الارم بجانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس طرح ہم یہاں پہنچ گئے۔ بس یہ ہے کل کہانی۔ یہ کہہ کر انسپکٹر جمشید خاموش ہو گئے۔ تم کون ہو؟ مسٹر رابرٹ نے پریشان ہو کر کہا۔ مجھے لوگ انسپکٹر جمشید کہتے ہیں۔ یہ تینوں میرے بچے ہیں، انہوں نے مسکرا کر کہا۔ اوہ، پھر تو ان لوگوں کو ایک لمحے کے لیے بھی زندہ نہیں چھوڑنا چاہیے، یہ تو بہت خطرناک لوگ ہیں، رابرٹ نے پریشان ہو کر کہا۔ اب یہ لوگ ہمارے رحم و کرم پر ہیں، فکر کرنے کی کیا بات، الطاف بکر نے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، پہلے ان سب کو باندھ لو، پھر گڑھا تیار کرو اور انہیں اس میں دفن کر دو۔ مخشوں کی لاش بھی ان کے ساتھ ہی دفن کرنا پڑے گی۔ ایسا ہی ہوگا، الطاف بکر نے کہا۔ تم لوگ بھی کیا مسٹر رابرٹ کے ملک کے ہو؟ انسپکٹر جمشید نے پوچھا۔ نہیں، ہم یہیں کے باشندے ہیں، گویا وطن سے فولادی کر رہے ہیں، غداری کر رہے ہیں، انسپکٹر جمشید بولے۔ ہمیں بہت اچھی تنخواہیں مل رہی ہیں، جمیل اختر نے فخر سے کہا۔ سلیمان شوکت ہال میں سے بہت سی رسی اٹھا لایا اور اس نے جمیل اختر کے ساتھ مل کر اتنی جلدی باندھنا شروع کر دیا۔ جیلانی بے بسی کے عالم میں انسپکٹر جمشید کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کیا آپ کچھ نہیں کریں گے؟ ان حالات میں کیا ہی کیا جا سکتا ہے، انسپکٹر جمشید مسکرائے۔ تو کیا ہم سب موت کے گھاٹ اتر جائیں گے؟ اس نے بوکھلا کر کہا۔ وہ تو ایک دن سبھی کو اترنا ہے، انہوں نے کہا۔ محمود، فاروق اور فرزانہ کے علاوہ سب کو باندھ لیا گیا۔ اب وہ محمود کی طرف بڑھے۔ بھائیوں، ہم باندھنے کی کیا ضرورت ہے، ہم تو بچے ہیں، ہم تمہارا کیا بگاڑ لیں گے؟ محمود نے کہا۔ بکو مت، ہم نے تم لوگوں کا نام سن رکھا ہے، الطاف بکر نے کہا۔ اچھا، بڑی خوشی ہوئی یہ بات جان کر، اس نے ہنس کر کہا۔ پھر جو ہی جمیل اختر اور سلیمان شوکت نے محمود کے جسم کو باندھنے کے لیے اسے ہاتھ لگایا، دونوں کو ایک شدید جھٹکا سا لگا اور وہ دور جا گرے۔ ارے یہ تمہیں کیا ہوا؟ رابرٹ کے منہ سے نکلا۔ اس کے جسم میں کرنٹ دوڑ رہا ہے، جمیل اختر کے منہ سے نکلا۔ کرنٹ دوڑ رہا ہے؟ کیا بکتے ہو؟ کبھی کسی انسان کے جسم میں بھی کرنٹ ہوتا ہے؟ ہم سچ کہتے ہیں، ہمیں بجلی کا جھٹکا لگا تھا، سلیمان شوکت نے کہا۔ میں یقین نہیں کر سکتا، ٹھہرو میں خود اس کے جسم کو ہاتھ لگا کر دیکھتا ہوں۔ یہ کہہ کر رابرٹ آگے بڑھا اور محمود کے جسم کو ہاتھ لگا دیا۔ دوسرے ہی لمحے اس کا بھی وہی حشر ہوا۔ اف، اس کے جسم میں تو واقعی کرنٹ ہے، تو پھر اسے فائر کر کے ہلاک کر دو، رابرٹ نے کہا۔ الطاف بکر کی انگلی ٹریگر پر دباؤ ڈالنے ہی لگی تھی، اس کے حلق سے ایک بھیانک چیخ نکلی۔ اس کے دائیں ہاتھ میں ایک لمبی سوئی پیوست ہو گئی تھی اور خون ٹپکنے لگا
تھا۔ وہ اس سوئی کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ پستول ابھی تک اگرچہ اس کے ہاتھ میں تھا لیکن ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اس میں ٹریگر دبانے کی طاقت ہی نہ رہی ہو۔ فائر کر دو، رابرٹ چلایا۔ میں فائر نہیں کر سکتا، میرا ہاتھ بالکل سن ہو گیا ہے۔ میں کرتا ہوں، اس نے کہا اور پستول کی نالی محمود کی طرف کر دی، لیکن اچانک اس کی آنکھوں میں ایک تیز چمک گھس گئی اور ایسے یوں لگا جیسے اس کی بینائی جاتی جا رہی ہو۔ اس نے اندھوں کی طرح ہاتھ آگے بڑھائے اور منہ کے بل فرش پر آ رہا۔ یہ دیکھ کر جمیل اختر اور سلیمان شوکت نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اس وقت ان کے دائیں اور بائیں ہاتھوں میں سوئیاں نظر آئیں اور وہ فرش پر بیٹھ گئے۔ فرزان نے آگے بڑھ کر الطاف بکر کو ہاتھ سے پستول لے لیا۔ اب تم دونوں ابا جان اور دوسروں کو کھول دو۔ یہ کیسے ہو گیا؟ جیلانی کے منہ سے نکلا۔ جادو کے زور سے۔ آپ کو معلوم نہیں، آج کل ہم شام جادوگر سے کالا علم سیکھ رہے ہیں۔ ابھی تو ہم نے سیکھنا شروع ہی کیا ہے، ذرا علم مکمل ہو جانے دیں، پھر دیکھیے گا ہم کیا کیا کمال دکھاتے ہیں۔ فاروق نے شریر لہجے میں کہا۔ بتائیے تو صحیح، آخر یہ کیسے ہو گیا؟ محمود کے جسم میں بجلی کا کرنٹ کس طرح دوڑنے لگا تھا؟ یہ سوئیاں کہاں سے آ گئیں جنہوں نے ہاتھوں کو سن کر دیا؟ اور مسٹر رابرٹ کس طرح اندھا ہو گیا؟ یہ اندھا نہیں ہوا، تھوڑی دیر کے لیے بینائی کھو بیٹھا ہے، ابھی ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ سب کالے علم کی برکت ہے۔ ہم یہ راز صرف اس آدمی کو بتاتے ہیں جو 5,000 روپے غریبوں میں تقسیم کرنے کا وعدہ کرتا ہے۔ اوہ، مگر میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں۔ خیر، جب آپ کے پاس 5,000 روپے جمع ہو جائیں ہمارے پاس آ جائیے گا، ہم بتا دیں گے۔ اب آپ ان لوگوں کو گرفتار کرنے کی تیاری کریں۔ اسی وقت باہر نکل کر بڑے بڑے افسروں کو فون کیا گیا۔ آئی جی اور ڈی آئی جی صاحبان بھی دوڑ آئے اور پھر حیرت اور خوف سے بت بن گئے۔ مجھے افسوس ہے جمشید، میں نے تمہیں تلاشی کا وارنٹ کیوں نہ دیا۔ آئی جی بولے۔ کوئی بات نہیں جناب، آپ وہی کر سکتے ہیں جو آپ کے اختیار میں ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ کار میں بیٹھے واپس جا رہے تھے۔ تم نے جیلانی کو کھلونوں کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ اس طرح ہمارے کھلونے مشہور ہو جاتے۔ فاروق بولا۔ نئے کھلونے واقعی حیرت انگیز ہیں، لیکن مجھے تو بتا دو ان کے بارے میں۔ لائٹر میں ایک پن لگی ہوئی ہے، اسے ہاتھ میں لے کر دبا دیا جائے تو برقی رو پیدا ہو جاتی ہے۔ لائٹر جس کے ہاتھ میں ہو اسے رو کا جھٹکا نہیں لگتا، دوسرا اس کے جسم کو چھو دے تو اسے جھٹکا لگتا ہے، محمود نے بتایا۔ اور میرے پستول کے ٹریگر کو اگر کوئی دبائے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن جب میں اس کا پشان بٹن دبا کر ٹریگر دباتا ہوں تو اس میں سے وہ لمبی سی سوئی نکلتی ہے۔ اس سوئی کے سر پر طاقتور قسم کا ایتھر لگا ہوا ہے، اس کی وجہ سے دوسرے کا ہاتھ سن ہو جاتا ہے، اس نے بتایا۔ بہت خوب، اس میں سے ایک وقت میں کئی سوئیاں نکل سکتی ہیں۔ 50 سوئیاں فائر کرنے کے بعد نئی سوئیاں اس میں بھرنی پڑتی ہیں۔ پروفیسر انکل نے مجھے سوئیوں کا پورا ایک پیکٹ بھی دیا ہے، اس میں تقریباً 1,000 سوئیاں ہیں۔ بہت خوب، اور فرزانہ تمہارا کلپ کس طرح کام کرتا ہے؟ اس میں سے ایک ایسی شعاع نکلتی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے دشمن کو اندھا کر دیتی ہے، یہ ٹارچ کی طرح کام کرتی ہے۔ اس میں بھی باقاعدہ ٹارچ کی طرح بٹن لگا ہوا ہے، لیکن کسی کو دیکھنے پر وہ بٹن نظر نہیں آ سکتا۔ بہت خوب، یہ بھی بہت اچھا ہتھیار ہے۔ جیلانی تو تمہیں سچ میں جادوگر سمجھ رہا تھا، انہوں نے مسکرا کر کہا۔ جادوگر تو ہمارے دشمن ہیں، کمبخت ہم سب کی آنکھوں میں دھول جھونک کر نہ جانے کیا کیا بنا ڈالتے ہیں۔ تیل کی تلاش کے بہانے یہاں آنا اور یورینیم کا سراغ لگا کر چلے جانا ہمارے ملک کو نقصان پہنچانے کا ایک سازش نہیں تھی تو اور کیا تھا؟ اور اس جگہ مصنوعات کا کارخانہ تیار کرنا ایک جال تھا۔ خدا ایسی سازشوں اور ایسے جالوں سے ہمیں بچائے، فاروق کہتا چلا گیا۔ آمین، ان کے منہ سے ایک ساتھ نکلا۔